السلام علیکم ایوری بڈی، دس از می ہنا نیازی، اور آج ایک بار پھر سے بہت ہی خاص مہمان نے مجھے جوائن کیا ہے. جھنگ سے ان کا تعلق ہے، اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اپنے علاقے کا نام روشن کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے استاد محترم منصور ملنگی صاحب کا نام روشن کر رہے ہیں، ان کے شاگرد رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد منصور ملنگی. السلام علیکم، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام. الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک، شکر ہے. جھنگ سے آپ کا تعلق جی ہے اجم نا؟ سے. جی اور آپ شاگرد ہیں منصور علی ملنگی صاحب کے. جی بالکل. کتنی بڑی میں تو کہوں گی خوش نصیبی ہے، جی اتنے بڑے لیجنڈ آپ کے استاد رہے ہیں. جی ہاں. تو کیسے استاد بنے، وہ ساری سٹوری ذرا سنائیں نا، کہ ان کا کوئی رشتہ آپ کے گھر میں کہیں ہوا. اس طرح سے میں انٹرویو دیکھ رہی تھی، آپ بتا رہے تھے، لیکن اب آج پھر سے بتائیں واضح کر کے جی جی کہ کیسے شاگردی میں آپ آئے ان کی، اور کیا رشتہ ہے آپ کا ان کے ساتھ. حاجی منصور علی ملنگی مرحوم جن ساڈے خونی رشتہ دار نہیں ہیں. جی مطلب ساڈا ایک ماموں ہے طالب حسین، انہوں کا جی. نام ہے، عرف ولی. انہوں نے اپنا ایک بیٹی انہوں دے بیٹے واسطے رشتہ دیتا. اچھا. حاجی منصور علی ملنگی صاحب نے 2 بیٹیاں ساڈے مامیاں دے بیٹیاں واسطے دیتیاں. اچھا. وہ تو ساڈی بن گئی رشتہ داری. وہ کچھ لوگ مینوں منصور علی ملنگی صاحب دا بانجا سٹ دین. کچھ بیٹا بھی میں کچھ انٹرنیٹ پہ لوگ آج دیکھ رہی جی تھی. کچھ لوگ مینوں انہاں دا بیٹا سمجھدے ہیں، لیکن میرے والد دا نام غلام محمد ہے جی. اچھا اوکے. حاجی منصور علی ملنگی صاحب دا میں مطلب اے ویکھو کہ دنیا دے وچ انہاں دا جوڑ کوئی نہیں سنگنگ دے حوالے نال. ایک تو نفیس بہت زیادہ آن پہ بات مینوں بونا اٹھیونا بولنا ہر ایک انداز انہاں دا پسند آئی، اتنی نفاست آئی پئی انہاں دی جی. تو اس تو بعد ساڈی رشتہ داری ہو گئی، مطلب انہاں دا بیٹا ساڈا جماترا بن گیا. جی ہاں. انہاں دیاں بیٹیاں ساڈے گھر، ساڈیاں بیٹیاں انہاں دے گھر. بٹ میں ساڈے گھر دعوت آئی حاجی منصور علی ملنگی صاحب دی، تے میرے والد آکھیا بھئی یہ پوتر میرا جڑا نا گاتا جی بہت اچھا ہے. گاتا ہے تے اینوں وہ مرض ہے گاون والی. تے حاجی صاحب آکھیا بھئی چلو کچھ ہے سنا دے. تے میں حاجی صاحب دا اپنا ہی گانا انہاں نوں سنایا. خیر انہاں نوں پسند آیا، وہ میں لے کے چلے گئے. میں 2006 تو تقریباً 11 تک نا انہاں دے نال رہا. 2006 سے 2011 تک آپ 11 ان کے تک. ساتھ رہے. اس تو اچھا. بعد 2 سال میں لائے نے استاد محترم شفقت عباس شفقت صاحب سنگر طالب حسین دار صاحب دے جی شاگرد ہیں جی. پہ. انہاں کول وقت میں ہارمونیم سیکھیا ہے. انہاں کول ہارمونیم سیکھ کے وقت حاجی صاحب نوں میں مختلف محفلاں دے وچ گانا سنایا ہے. جس لیے انہوں نے میں سنایا ہے تے انہاں خود آپ اپنے دوستاں نوں اور پوری فیملی نے دسیا کہ اے چور کامیاب ہو سی، اور میری ایک دعا ہے بھئی. انشاءاللہ. تے تسیں ویکھ لو بھئی ہمیشہ وہ بندہ کامیاب ہوندا ہے جیندا استاد بزرگ ہوئے. بزرگ ہو، اور کیونکہ جب ساری استاد زندگی دی اتنی انہاں دی دعا دے دے جی جی تو پھر تو کامیابی ڈیفینیٹلی. جی اچھا میرے پاس ابھی ریسنٹلی محسن ملنگی صاحب ہو کر گئے ہیں، جی جی تو ان سے جب میں نے پوچھا تو وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ ان کے بھی استاد جو ہیں وہ منصور علی ملنگی صاحب ہیں. ویکھو جی حاجی منصور علی ملنگی صاحب ایک آئیڈیل جویں ہوندا بھی کسی دا ایک نظریہ ہوندا ہے، جی. مطلب کسی چیز تے کام کرنا ہے. حاجی منصور علی ملنگی صاحب دے جڑے شکری شاگرد نا، شکر سمجھیندے وے نا جی جی سائیں جی 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 جی. تساں سرائکی وے بالکل بالکل. میاں والی دے وے ہاں غیرت جی. مند علاقے دے بندے وے. جی. شکر سڑیندے جیندے اگوں کوئی مٹھائی رکھی ونجے، بالکل. کوئی کپڑا، کوئی جتی، کوئی پٹکا، تے اس نوں سڑیندے شکر باقاعدہ شاگردی جیڑی ہوندی ہے. سلیم اختر سلیمی مرحوم انہاں دے باقاعدہ شاگردان پہ. اچھا. شہزادہ آصف علی گیلانی صاحب انہاں دے شکری شاگردن پہ. ہاں احمد نواز چھینا صاحب کلور کوٹ تو ایک استاد دے شکری شاگرد ہیں، لیکن آئیڈیل واسطے او حاجی منصور علی ملنگی صاحب دا شاگرد ہے. اچھا. بعد وچ بنن کے ٹھیک ہے. جدوں اللہ پاک انہاں نام ہی دیتا ہے، اور بہت سینئر ہیں ساڈے تو. وہ شکری شاگرد ہیں. واصف علی ملنگی صاحب انہاں دے شکری شاگرد ہیں، اور واصف علی ملنگی صاحب دی موجودگی وچ میں بھی سکھدا رہیا حاجی صاحب کول. ایک عاشق منصور ہیں منڈی بہاولدین تو، وہ انہاں دے شاگرد ہیں پہ. حقیقی شاگرد. حقیقی شاگرد جڑے ہوندے ہیں جی. اچھا. ایک تنویر علی فرخ ہیں انہاں دے شاگرد ہیں پہ. اس طرح دے مختلف شاگرد کافی سارے اور نامور شاگرد.
حاجی منصور علی ملنگی صاحب دے ہیں تو آج کل تو ہر کوئی ہے اٹ چاہو تا تلو وٹا دے چاہو تا تو پتہ لگتا ہے کہ اساں جی منصور علی ملنگی دے شاگرد ہاں. ویکھو جی میں آن لائن مطلب کیمرہ دی ریکارڈ وچ میں گل کریندا پیاں مجاہد منصور ملنگی تو بعد میں کو اپنے آپ نو ودائندا نہیں پیا میں جیڑی اللہ پاک عزت دیتی ہے وہ نہ کسے تو لاندی ہے تے نہ کسے تو اور چڑھدی بے ہے شک. تے کوئی بندہ مائنڈ کرے نہ کرے وہ ایک وکری گل ہے پئی میرے علاقے دے وچ لوگ میری عزت علاقے دے وچ لوگ اس بندے دی عزت کریندے جیڑا کہیں دی عزت کردا ہوے تے میرا علاقہ میری بہت زیادہ عزت و قدر کردا ہے. تو حاجی منصور علی ملنگی صاحب نو مجاہد منصور ملنگی دے بنن تو بعد مجاہد منصور ملنگی تو بعد کوئی منصور ملنگی کسے ناں دے نال لایا ہے نا انہاں لائیو منصور ملنگی نے ویکھیا ہویا کوئی نہیں زندہ. اچھا یہ تو بڑا بہت منصور بڑا علی کلیم ہے آپ سر کی طرف جی سے. منصور علی ملنگی دی ہائٹ دسن میں دسنا انہاں دی کتنی آئی. کیا ہائٹ تھی ان کی؟ انہاں دی 5 فٹ تے کچھ انچ آئی پئی اچھا مطلب میرے تو کچھ انچ اچے ہیں لیکن ہیلدی ہیں پہ 5 نمبر دی جُتی پیندے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. چادر قمیض بندے ہیں سلوار قمیض بندے ہیں 3 پیس پہندے ہیں بندے اے مینوں دس دیون انہاں دی فیملی تو علاوہ جڑے میرے تو بعد اج کل بندے آدھے نا جی اسا منصور علی ملنگی صاحب دے شاگرد ہیں اور اتھوں تک کہ لوگ آدھے جی منصور علی ملنگی صاحب ایک باری میں تھپ ماری آئی جس زندہ ویکھیا نہیں ان تھپ کیویں لگ گئی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے کہ تھپ ماری آئی؟ وہ آپ تانوں آپ نو بتائیں. پتہ ہے. محسن نے کہا ہے جی میں ایک انہاں دے انٹرویو سنیا نا ہو سکے وہ کسے بی بی یا بندے پوچھے بھئی سناؤ کدی استاد ڈانٹیا بھی ہو سکے جی میں نے استاد تھپ ماری آئی. جی 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 تے بالکل مطلب اس لیے نا افسوس لگا تساں انہاں دی قبر تے ونجو شکر رکھو بندہ مر جاوے نا بندہ مر جاوے نا زندہ نہ ہوئے تے او دا شاگرد ہونا چاہے نا سیاںیاں دا کھانے دی قبر تے شکر رکھ دے واہ 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 کیونکہ تانوں دعا مل جاوے. تے مقصد گل کرن دے انہاں دے دس دے میں انہاں دا 86 وچ ایکسیڈنٹ ہویا ہے جس دا ایکسیڈنٹ دا پورا پرفارم انہاں ریکارڈ کروایا ہویا سن 82 21 جنوری نو ایکسیڈنٹ منصور دے تھیا لگیے جے چوٹ میں بے کس نو میں سیٹ اتر گر گیا. تو اے دس دے من کہ انہاں دی سجی لات تے زخم آئی کھبی لات تے زخم آئی لات ٹوٹی ہوئی آئی منصور علی ملنگی ہمیشہ اس بندے نے پتہ ہوندا جیڑا منصور علی ملنگی نو دباندا رہیا ہے. یہ تو مجھے اگلا انٹرویو ایک اور رکھنا پڑے گا کسی ملنگی صاحب کے ساتھ تاکہ میں یہ پوچھ سکوں کہ سجی لت تینٹ او ہائی ایکسیڈنٹ یا کھبی لت دا تھی کھبی لات مطلب ٹوٹی ہوئی لات دا جیڑا او زخم آئی پیا او سجی لات تے آئی ہے کھبی لات تے آئی انہاں دے 11 بیٹے. تو یہ لوگ کیوں اس طرح کے جھوٹے کلیمز کرتے ہیں؟ یہ تو بڑی غلط بات ہے. یہ تو آپ مطلب دعویٰ کر رہے ہیں میرے پوڈ کاسٹ میں بھی آئے ہیں میرے شو میں بھی آئے ہیں محسن ملنگی صاحب میں تو بڑی ان کی عزت کرتی ہوں اور ہم تو وہ جو بتا رہے ہوتے ہیں ہم تو انہیں بڑا سادہ انسان سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی بتا رہے ہیں نہیں سادہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں سادہ ہیں لیکن اتنا بڑا کلیم تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے. دیکھ میرا نہیں بنتا نا کہ میں کہوں وہ جھوٹے ہیں اور میں سچا ہوں پھر مجھے بھی تو کمنٹ آئیں گے نا کہ یار آپ کتنے سچے ہو. آپ نے تو اتنی آپ نے جوتے کا سائز سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا بتا دیا ہے اور آپ کی تو رشتہ اور داری بھی تھی نا. قسمت کی بات ہے جی ان کے 11 بیٹے ہیں شاہد منصور ملنگی مختیار منصور ملنگی انصار منصور ملنگی میں نام بتا رہا ہوں ان کے بیٹوں کا. یہ ابھی یہ براڈ کاسٹ آپ کا سن کے کوئی ان کے بیٹوں کا نام یاد کر کے آپ کے پاس آ جائے تو پھر نہ بتائیں تو پھر آپ بھی پکڑ لینا نا انہیں. آپ پھر مجھے بتا کے جائیں میں لکھ لوں گی اگلے انٹرویو کے لیے. مختار منصور ملنگی انصار منصور ملنگی شاہد منصور ملنگی عرفان منصور ملنگی عرفان منصور ملنگی اصغر منصور ملنگی فہد منصور ملنگی محمد علی منصور ملنگی وقار منصور ملنگی. یہ کتنے ہو گئے؟ کافی زیادہ ہی ہو گئے 10 تو ہو گئے ہوں گے. 10 فرق منصور ملنگی 11 ہو گئے. 11 ہو گئے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ 3 شادیاں انہوں نے کی 3 شادیاں 9 بیٹیاں ان کی 11 بیٹے ان کے. یہ لوگ کیوں نہیں بتاتے کہ ان کے بیٹے بھی گاتے ہیں؟ اچھا تو بیٹے بھی گاتے ہیں. بیٹے بھی گاتے ہیں. تو اسپائی کا سب گاتے ہیں سے کیا؟ خوبصورت ترین جو پورا مرد تھا اور خوبصورت بہت زیادہ تھا اس کا نام تھا مختار منصور ملنگی مرحوم. وہ 32 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. لوگ ذکر بھی نہیں کرتے ان کا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو ذکر کہاں سے کریں. جی
اچھا صرف اپنا مطلب پیٹ پوجا کے لیے لوگ اپنے آپ کو لے کے آگے آ جاتے ہیں. میں حیران ہوں ان اینکروں سے جو سن کے ہم بھی ان میں شامل ہیں, ہمیں کیا پتا کہ کوئی سچ بول رہا ہے. سچ بول رہا ہے. میں جب کہ کوئی شجرہ انٹرویو نسب ہوتا ہے نا, کٹوا میں کے انہوں میری داند بات ہے. سنیں, جب کوئی انٹرویو ہوتا ہے نا, لوگ انٹرویو کرتے ہیں تحقیق کر کے. آپ نے تحقیق نہیں کی تھی تو ان کی کی تھی, اب ان کا شجرہ نسب تھوڑی نکالا تھا میں نے. شجرہ نسب آپ ان کے علاقے نہیں میں کال استاد کر کا کیسے دیتے. میں تحقیق کروں, دیکھیں نا استاد اب موجود ہی نہیں ہے, یا تو استاد موجود نہیں ہے تو علاقہ تو موجود ہے نا. تو میں ہوں علاقے چ ونجا اسی تحقیق کروں. نہ تو تسا نہ ونجو آ تو کال چ کرو آ کہیں کو. نمبر بھی نہیں ہوتا نا یہ تو. نمبر کیا ہے نہیں. لیکن جی دیکھیں کوئی اتنا بڑا کلیم اگر کر رہا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہاں پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں استاد نصرت فتح علی خان کا شاگرد ہوں, تو ہمارے پاس تحقیق کر اس کی بات پہ یقین کرنے کے علاوہ کوئی پیچھے راستہ نہیں بچ جاتا, کیونکہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, اس کی ایک اپنی سٹیٹمنٹ ہے, اس کا ایک اپنا کریئر ہے, اس کا اپنا پروفیشن ہے. جو اپنے پروفیشن کے ساتھ ہی سیریس نہیں ہے اور آنیسٹ نہیں ہے. تسا میں ایک تو میں موٹی بہت جی حیران ہو مثال رہی ہوں. دیندا پیاں. ہاں میں 8 تو 9 سال یا 6 سال رہی ہوں منصور علی ملنگی صاحب دے نال. جی بالکل. میری تصویر کوئی نہیں انہاں دے نال. تب کیمرہ بھی نہیں تھا. نہیں تھا ہاں 2006 میں. سنو تو صحیح, کیوں نہیں ہے؟ میں دسے نا ہاں میری انہاں دے تصویر کوئی نہیں. کیوں؟ پوری گل تو سنو سائیں پہلے کیوں. اچھا اچھا میری انہاں دے نال تصویر کوئی نہیں. ہاں لیکن تو اگر اس علاقے دے وچ پوچھو تو بوڑھے جوان مرد عورتاں تک تو دسے سن مجاہد منصور ملنگی ایک گلی بھی صاف کریں دری ہے, انہاں دے پترن دیاں جوتیاں ہی صاف کریں دری ہے. منصور علی ملنگی دی میں داڑھی بھی مندر ہاں. منصور علی ملنگی صاحب دیاں مچھاں تے میں کلف بھی لیندر ہاں. میں انہاں دے سر تے کلف بھی لیندر ہاں والاں تے. ریئلی؟ اس چیز نو آدن شاگرد میں کوئی اللہ معافی دے میرے تے زوال کوئی نہیں آیا کہ میں اپنے آپ نو لے کے کیمرے تے آ گیا جی مینوں سنو مینوں فالو کرو. کیوں؟ میں نے اللہ عزت دیتی ہوئی ہے, لیکن نہیں انہاں دے بچیاں دا حق نہ کھاؤ. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا. وہ تو دسو آن کے ٹھیک ہے منصور علی ملنگی ساڈا آئیڈیل ہے, ساڈا مطلب ہے اس دے وجہ تو رزق روزی اللہ سان دیندا پیا. پچھا بھی ونجو نا انہاں دے یاراں بیٹے نو بھیک کوئی نہیں منگدے ودے, خود کاروباری بندے نے. تو سنگرز کتنے ہیں ان کے بیٹے؟ شاید منصور ملنگی گا رہا ہے. اچھا ہاں میں ایک بیٹے انہاں دا نام بھول گیا 11ویں دا, شعیب منصور ملنگی. سوری ٹھیک ہے. میں سارے نام گن. شعیب منصور ملنگی. اچھا شعیب منصور ملنگی دا بیٹا بھی گا رہا ہے جو منصور علی ملنگی صاحب دا پوتا ہے. اچھا بچہ ہے چھوٹا جہا. جی جی. پھر شاید منصور ملنگی جو کہ ساڈا بہنوئی وائن لگدا, مطلب میری کزن دا او ہسبینڈ ہے, اس دا بیٹا اس دا نام ہے جونیئر منصور ملنگی. وہ ساڈا بانجا لگدا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی گا رہا وہ ہے. بھی لوگ گاتے ہیں. کیوں نہیں دس دے اس دے خاندان وچ بھی سنگر ہیں لوگوں منصور کو علی پتہ ہی ملنگی تو نہیں ہے. بعد. یہ تو بڑی آج آپ نے جی ایک دسن نا میم جی دسن نا بھائی منصور علی ملنگی 67 سال دے ہو کے فوت ہوئے. بالکل. انہاں دا استاد کون ہے؟ جی اے چشتی صاحب لاہور تو. انہاں دے والد دا نام پٹھانی خان ہے. پٹھانی خان ایک سنگر ہیں, ایک ویسے پٹھانی خان انہاں دے ابے دا نام ہے. ٹھیک ہے. پہلے انہاں دا گھر کیڑے علاقے چ آئی, بعد وچ انہاں کیڑے علاقے چ گھر کیتا, کتھے انہاں شادی کیتی, پہلی کتھے دوئی کتھے تری دسن نا. آپ کو سب پتہ ہے؟ صرف اے ہے پیا بھئی میری منصور علی ملنگی صاحب نو اللہ پاک غریق رحمت کرے. میری تصویراں کوئی نہیں اس نال, اس وجہ تو. کیوں نہیں ویسے بنائی؟ اس لیے تصویر میں ویکھو میں گھر بھی ریل والے کیمرے ہونے ہیں نا. نہیں اس لیے مطلب ڈسک چلدی ہیں ایل اپنوں کے سڑیں دے ہیں انہوں ڈی وی ڈی کے وی سی آر نہیں سی ڈی سیڈیاں چل دیاں. یہ شاید منصور ملنگی دا جدہ نکاح ہویا ہے نا ساڑھے گھر, اس ٹائم باقاعدہ فلم بنی ہوئی ہے, باقاعدہ اس تصویرات ہو سکتا ہے شاید منصور ملنگی صاحب کو وہ چیزیں ہومن بھی صحیح. اچھا. ٹھیک ہے. اور آپ نے بھی انہی کی نسبت سے پھر اپنا نام رکھا مجاہد. سب تو پہلے منصور علی ملنگی دے تمام شاگرداں دے وچوں اگر اپنے نام دے اگوں منصور ملنگی کہیں لایا ہے تو الحمدللہ میں لایا ہے. اور اس دے گواہ میں تانوں کیمرے تے آدھا پیاں کومنٹ وچ ویکھ لویا, اس دے گواہ گڑھ موڑ دے لوگ ہیں پہ. اور پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ نکالوں سے ہوشیار رہیں. الحمدللہ. کیا آپ صحیح سچے شاگرد ہیں ان کے؟ ہاں آپ دیکھیں مجھ پہ نہ چھوڑیں نا. آپ گڑھ موڑ کے جو لوگ ہیں نا, یا میرنے والا کے لوگ ہیں, کوٹ مپال کے لوگ ہیں,
گڑھ مہاراجہ کے لوگ ہیں، گیل پور کے لوگ ہیں، احمد پور سیال کے لوگ ہیں، 18 ہزاری کے لوگ ہیں، روڈ سلطان کے لوگ ہیں، چاکر کے لوگ ہیں، فتح پور پریٹی کے لوگ ہیں، کوٹ بہادر کے لوگ ہیں. یہ پوری تحصیل 2 تحصیلوں کا نام لے رہا ہوں میں. بھائی جتنے بھی علاقے کے لوگوں کا انہوں نے نام لیا ہے وہ کامنٹ سیکشن میں آ کے پلیز ضرور ان سے بتائیے. آپ پوچھیں کہ کیا یہ منصور علی ملنگی کے پاس رہا ہے اور کتنے سال رہا ہے، ان کی رشتہ داری ہے. اچھا منصور علی ملنگی صاحب کو کسی چیز کی کمی تھی؟ نہیں بالکل بھی نہیں. کوئی رزق میں، نہیں کوئی بالکل بھی گاڑیوں میں، نہیں. کوئی اللہ نے اتنا لکڑیوں میں. نام مقام میں دیا. حاجی منصور علی ملنگی صاحب کے وہ حکے کی لکڑیاں جو ہیں نا، وہ نہر کے اوپر جو درخت لگے ہوئے تھے نا، وہاں سے توڑ کے لے کے آتا تھا، حکا تیار کر کے دیتا تھا ان کو. میں کوئی احسان کرتا تھا ان پہ، یا آج میں کوئی احسان کر رہا ہوں بتا کے کہ میں بڑا شاگرد ہوں اور باقی کوئی بھی نہیں ہے. نہیں نہیں، گانے میں سے ہو سکتا ہے یہ محسن بھی مجھ سے سینئر ہو سکتا ہے گانے میں یہ سب مجھ سے سینئر ہو. میں کوئی اللہ معاف کرے گانے کا میں نے کوئی پٹکا باندھنا ہے سر پہ؟ مجھ سے لیکن تو جو بڑے بات بڑے سچ سینئر ہے ہیں. آپ جی وہ بتا رہے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ وقت آپ گزرا. نے سوال کیا ہے، میں نے جواب دیا ہے، ٹھیک ہے. محسن منصور ملنگی اچھا سنگر ہے، ہمارے علاقے کا ہے، بلوچ ہے، خاندانی ہے. کوئی مطلب عام بچہ یہ بندہ نہیں ہے کہ عام آیا اور سنگر بن گیا. نہیں نہیں، محنت کی ہے اس نے. اور اس کے بعد مطلب انہوں نے میرے پاس شاگردی کی شکر بھی کی ہے. آپ کے پاس؟ جی میرے پاس. اچھا. میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہوں، وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بھی وغیرہ ہیں. قاسم خان بلوچ، اپنا قاسم حسن بلوچ اسلام والا سے، وہ استاد ممتاز راجہ صاحب، وہ اور 2 دوست میرے اور ہیں. یہ محسن منصور ملنگی کو لے کے آئے تھے کہ مجاہد آج ہم نے نا محسن کو آپ کا شاگرد کرنا ہے. تو محسن اچھا بھلا گا لیتا تھا تب. اوکے. یہ مرشد والے گانے سے تقریباً 20-22 دن پہلے کی بات ہے اوکے. جب یہ وائرل ہوا ہے گانا. جی 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 جی. تو اس ویڈیو میں میں محسن کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بیٹا یہ موسیقی جو ہے نا، اس کا جو بھی جرم ہے نا معاشرے میں، اگر ہم گاتے ہیں تو کوئی ایسے اشعار گا دیتے ہیں کہ معاشرے کی عزتوں کو تکلیف ہوتی ہے، جی. تو یہ اپنے سر لینی ہے، میرے سر نہیں لینی ہے. اوکے. شراب نوشی نہیں کرنی. اللہ معاف کرے، آپ ایک خاتون ہیں، بہن ہیں، ہماری سسٹر ہیں. غلط کاری نہیں کرنی، کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، سنگنگ میں جو لوازمات ہوتے ہیں یہ نہیں کرنے. وہ میں سمجھا رہا ہوں محسن کو. ٹک ٹاک کی ویڈیو پہ وہ میں نے اپنے اکاؤنٹ پہ بھی نہیں لگائی تھی. کسی نے مطلب وہ بھی میرا شاگرد کوئی ادھر کھڑا تھا، انہوں نے ویڈیو لگا دی. محسن نے مجھے کال کی نہ، اس کو محسن نے کال کی. اس نے کہا میں کب سیکھا ہوں مجاہد سے، میں تو اس کا شاگرد بھی نہیں ہوں، یہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں. یہ مجھے کیوں سمجھا رہا ہے کہ فلاں نہیں کر. اور پھر دیکھیں محسن نے جب مجھے پٹکا باندھا نا شاگردی کا کہ استاد جی آج سے آپ ہمارے استاد ہیں اور میں آپ کا شاگرد ہوں، میں نے وہی پٹکا اتار کے نا محسن کو بنا دی، محسن کے سر پہ رکھ دیا. پھر جب وہ ویڈیو آ گئی سوشل میڈیا پہ، اس لڑکے کو کال کر کے کہتا ہے کہ میں اس کا شاگرد بھی نہیں ہوں. اور اس ٹائم الحمدللہ اب بھی نام ہے اس کا، نام بن گیا تھا اس کا. تھوڑا وہ مائنڈ کر گیا کہ یہ میری ویڈیو نہیں لگانی تھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو بڑی غلط بات ہے، مجھے تو سن تو کے بھی برا باقی لگ رہا ہے. گانے میں سے اچھا اسی ویڈیو میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں، یہ محسن منصور ملنگی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میرا شاگرد ہوا ہے آج، اور یہ کبھی کبھی مجھ سے بھی اچھا گا لیتا ہے. میں نے کوئی گندم لینی تھی محسن سے یہ بات کر کے. بالکل. کیوں میں نے یہ بات کی؟ کہ اس کی حوصلہ حوصلہ افزائی ہو، اور ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ مجاہد بھی سنگر ہے اور فلاں فلاں بھی سنگر بن رہا ہے، کہیں مجاہد منافقت تو نہیں کر رہا. میرا ایک گانا آیا تھا، ایک دن اسی میرا دعویٰ ہے سرکاراں نوں میں یاد آساں. تساں براڈ کاسٹ ریکارڈ کریں دے پے ہو. جی. میں یہ گل جیڑی کر کے جا رہے ہیں 5 منٹ پہلے میں نکلنا تسی اپلوڈ کر دیندے ہو یہی والا گانا. یہی والا گانا. تے میں پتہ ہے بھئی تواڈے چینل تے جیڑا کچھ مطلب تواڈا ساڈا سسٹم ہے او دی
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ 5 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ नहीं करनी भाई या मेरा चला या उधर चला एक की चीज़ है या तो वो कोई मजमून चेंज करे हाँ ये तो वो भी मेरे शो में भी अभी पॉडकास्ट में भी उन्होंने आके ये जी सुनाया है ठीक है अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਸਿਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜਣੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸੀ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆ ਸਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਨਕਾਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਗਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਂਦੇ ਪੈਣ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲ ਲਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾ ਜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਟੀਪੀ ਗੋਲਡ ਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਊਜ਼ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਪੀ ਗੋਲਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਸਿਨ ਦਾ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਮੈਂ ਟੀਪੀ ਗੋਲਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਹਸਿਨ ਦਾ ਗਾਣੇ ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪੈਣ ਜੋ ਮੇਰਾ 5 ਸਾਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਮੋਹਸਿਨ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੋਹਸਿਨ ਦਾ ਅਗਰ ਮੋਹਸਿਨ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੁੱਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਠੇਕਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਆਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤਕਸੀਮ बिल्कुल ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ तो व्यूज तो वो फिर उधर चले जाते हैं उधर मोहसिन के पास नहीं ये नहीं भाई व्यूज उधर चले जाते वो तकसीम हो जाते डिवाइड हो जाते हैं ना, फिर डिवाइड हो आपकी जाते जो मेहनत थी वो फिर उधर भी चली जाती अब देखिए आपका चैनल है आप मुझे कहते हैं कि मुझे अपना गाना दो कोई इतना पागल भी है कि अपना गाना अपने चैनल के लिए बनाए और आपको दे दे तो यूं समझें कि हमने अपने फॉलोवर आपको देने हैं अपने फॉलोवर सब्सक्राइबर आपको देने हैं फिर बंदे ढूंढते फिरेंगे कि ये हिना नियाजी के चैनल पे मिलेगा या मुजाहिद मंसूर मलंगी ऑफिशियल पे मिलेगा मेरा सवाल ये है कि ये गाना था किसका मेरा ही है तो उन्होंने आपसे इजाजत ली कि मैं ये गा लूं या अपलोड करवा दूं इजाजत ली थी मुझसे लेकिन जब मैंने देखा कि टीपी गोल्ड वाले चैनल पे मेरा अभी मतलब हफ्ता हुआ है या 5 दिन में अपलोड हुए हैं वो अपलोड हुआ है तो मैंने मालिक को कॉल की भाई या मेरा जो अपलोड किया है इसको कुछ ग्रोथ तो पकड़ने दो ना आपने बाद में आप अपलोड कर लेना तो हसन शाह ने वो डिलीट कर दिया मालिक ने टीपी गोल्ड वाले इसने कहा जी बस मैं कोई शागिर्द नहीं हूँ उस्ताद साहब ने मुनाफकत की और मेरा गाना डिलीट करवा दिया अब मतलब मैं क्या कह सकता हूँ ये गाने भी इतनी बहस हो रही है गाना तो पहले सुनाए ना आप इसके 2 बोल आप हमें सुनाए ये जरूर इजाजत है जी जी हम कौन होते हैं इजाजत देने वाले हम तो जी जिस इलाके तू वाबस्ता हो ना ਉਹ ਸੁਣਵਾਈਏ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈਏ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਜੇ ਨੇ ਵਾਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਛੋੜੋ ਤੇ ਵਾਜੇ ਫੜੋ ਇਹਦੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਣਾ ਸਹੀ ਸਾਡਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਹਮ तो सर प्लीज एक दे होसी मेरा दावा है सरकारां नूं मैं याद आसां एक दे होसी मेरा दावा है सरकारां नूं मैं याद आसां झुंड पखियां दे जदां घर वल सन उदां यारां नूं मैं याद आसां एक दे होसी मेरा दावा है सरकारां नूं मैं याद आसां ठीक है वाह 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 बहुत खूब बेहतरीन मोहब्बत हुई कभी जिंदगी में जी हाँ कितनी बार ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ है ਜੀ ਹਾਂ
बार बार नहीं होती, अक्सर लोग कहते हैं बार बार होती है। ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਰਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਜਾਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾ ਲਵੇ। हाँ, ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो कब किस उम्र में हुई? ਹਾਲੀ ਤਾਈਂ ਵੀ ਏਡੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हाँ, क्या उम्र है वैसे आपकी? मैं तो पूछती नहीं हूँ ऐसे सवाल, अगर आप कंफर्टेबल हैं बताने में। ਇਹ 20 ਮੇਰੇ साल, 25, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 30? 20 25 ਇੰਨੀ ਨਾ ਕਰੋ 35? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਲ ਹੈ। नहीं, मैं तो 35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸੀ 40 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸੀ ਜੀ। 38 कर लेते हैं। ਇੰਨੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 38। ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਤੇ 40 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। नहीं नहीं, आप देखिए, ये तो आपने बताना है, लेकिन मैं ये पूछूं मोहब्बत कब हुई? बहुत यंग थे। वला कोई गाल नहीं करनी, वला 100 साल नहीं करनी। हाँ। ਮੁਹੱਬਤ ਔਤਰੀ ਸ਼ਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਜੋ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇ ਕਰਾਂ। हाँ, तो बस हाले है मोहब्बत ਹਾਲੇ कायम। ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰਾਸੀ वाह वाह, मोहब्बत हासिल थई है या नहीं थई? हासिल ਥਈ ਹੈ हासिल थई है। ਜੀ ਹੈ ਥਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਚ ਆਖਾਂ की मैंने सारे दसे ने अरे दसो मुंह नाल। ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਦੱਸੋ ਬੇਦਾਂ ਆਖੇ? ਬਈ ਥਈ ਹੈ ਹਾਸਿਲ ਥਈ ਹੈ ਬਹੁਤ हासिल थई है। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। अल्हम्दुलिल्लाह। वत दिल त्रुटा शुरुटा को नहीं। ਕਿਉਂ ਤਰੁੱਟੇ आधे मेरा दिल त्रुटदे आवाज विच ही दर्द आंदा है ना, मैं इस बार जी, पूछा जी। तुम्हारी आवाज विच ता दर्द है और दिल त्रुटण ਇਹ नाल ਤੁਹਾਡੀ कोई ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। कोई सदमे अल्लाह न करे, कोई उसकी वजह तू है, कोई दुख, क्योंकि जिंदगी दे विच दुख मुसीबतां भी इंसान ते आनियां जी। औखा सौखा वक्त भी आंदा है। और जब आपकी लाइफ स्टोरी मैं देख रही थी, हम आपके बारे में जान रहे थे, रिसर्च करी थी मैं, तो मुझे पता चला कि आपके वालिद साहब जो हैं वो नाई का काम करते थे, लेकिन आपकी कौम नाई नहीं है। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਮਿਰਾਸੀ। अच्छा, ओके, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸੱਲੀ ਮਿਰਾਸੀ ਦਰਖਾਨ ਪਾਵਲੀ ਮੋਚੀ ਕੁਬਾਰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਹਨ। बिल्कुल ऐसे ही है। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਵੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ बिल्कुल ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵਗਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ मुसलमान ठीक है उम्मती है पिया हर और कोई। मुझे आपकी बात जो सबसे अच्छी लगी कि आप पूरे वो वीडियो में कि आप एक सच्चे और खरे इंसान हैं। आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया और एक एंकर साहिबा का सवाल था कि जी आपका मुश्किल लम्हा कौन सा था, तो आपने बताया कि मेरे भाई बस में थे, कुछ आप अगर वो वाकया कंडक्टर हैं पे अकमल भाई जी। जी जी, और वो रात को आए, उस रात आप लोग सब भूखे सो रहे थे, तो वो आए, जब वो पैसे लेकर आए तो आप लोगों ने जाके वो सामान खरीद कर लाए और आप लोगों ने खाना बनाकर खाया। जी हाँ। तो मुझे ये अच्छा लगा कि लोग जब कहीं पहुंच जाते हैं, जब कमाना शुरू कर देते हैं, जब महंगे शौक पाल लेते हैं, अच्छी गाड़ियां ले लेते हैं, तो फिर अपना पुराना वक्त भूल जाते हैं। लेकिन अच्छी बात आपकी मुझे ये लगी कि आप अपने माजी के बारे में बात करते हुए आपको कोई आर महसूस नहीं हुई और आपने बड़े अच्छे तरीके से ऑन किया। मैं चाहूँगी अगर आपकी इजाज़त हो तो आप थोड़ा सा हमें बताएं वो कैसा वक्त था, वो मुश्किल वक्त होगा, कितने बहन भाई हैं आप लोग और किस तरह से फिर घर का सारा वो गुजारा चलता था, वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब के बारे में चलिए, मैंने वो तो आइडिया है हमें, किस तरह से फिर घर का सारा सेटअप रन होता था और कितना मुश्किल वक्त देखा आपने? ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, जी हाँ। शादी हो गई कुलखानी हो गई, मतलब किसी दी फौत की हुई है तो मेरी अम्मी और मेरा अब्बा बतौर जिमें मतलब मजदूर होंदे जी। इस तरह वो खानदान वध छडेंदे हैं भाई साढ़े छुवर मियाँ गुलाम मोहम्मद मेहंदी तैं लावनी अच्छा। ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤੀ ਮਹਿੰਦੀ ਅੱਬੇ ਹੋਰੀ ਲਾਵੇਂ ਨਾ ਮੁੜ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਉਹ ਬਾਜੀਦਾਰ ਦੇਵੇਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਅੱਬੇ ਹੋਰੀ ਉਹ ਵੇਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਨਕਮ ਆਈ ਪਈ। अच्छा। ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਈ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਈ ਬਰਤਨ ਧੁਆ ਦੇਵਣੇ अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਤਨਾ ਮਤਲਬ ਆਟਾ ਗੁਨਵਾ ਦੇਵਣਾ हेल्प कर देती थी। ਪੇੜੇ ਘੜ ਕੇ ਦੇਵਣਾ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਮੈਂ ਪੇੜੇ ਪਈ ਗੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਂ ਉਹ ਵਤ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 2 ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵਤ ਉਹ ਟੁਰੇਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਦੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ अच्छा। ਉਹ ਟੁਰੇਂਦੇ ਹਨ ਬਈ ਇਹ ਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ तो ਕੀਤਾ ਹੈ सारी शादी संभाली है। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਜਰਤ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ 14-15 ਬੰਦੇ ਆਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾ
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇਗੜੀ ਆਈ ਅੱਛਾ ਦੇਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਣ ਆਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਆਈ ਉੱਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਚ ਆਈ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਵਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦੌਰ ਯਾਦ ਆਏ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਸੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਹੋਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਮਾ ਕੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉਸਨੇ ਆਪ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਂਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੰਜੋ ਨਹੀਂ ਵੰਨੋ ਅਸਾਂ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉਸ ਮਿਹਨਤੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ वालदैन हयात हैं अभी? ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ 2022 ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਜੀ अच्छा अबू फौत हो गए 2000 वालदा अभी हयात है ਆ ਅੰਮੀ ਹੋਰੀ तो आप फिर ਹਯਾਤ उनकी खिदमत करते हैं वालदा की जी जेल्ले कोशिश होंदी है उसे ले क्या कैसे उनका ख्याल रखते हैं बस जब उन्होंने ये, इतना अच्छा मुश्किल वक्त आपके साथ इतना अच्छा गुजारा आपका इतना ख्याल रखा बचपन में तो अब क्या उनके पैर दबाते हैं उनका ख्याल रखते हैं उनकी खिदमत करते हैं मैं जिसले अम्मी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰ ਚੁੰਮਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ वाह वो टाइम ही नहीं लगता मतलब है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ वालिद साहब की कितनी कमी महसूस होती है क्योंकि जब मुश्किल वक्त था आपने उनको देखा उन्होंने बहुत मेहनत की आज आप इस मकाम पर हैं अब जब माशाल्लाह आप ख़ुद को खुशहाल देखते हैं तो वालिद बेटों का तो वैसे तो बेटियों का भी मैं समझती हूँ औलाद का सहारा होते हैं वालिदैन लेकिन बाप जो है ना वो बेटों का कंधा होते हैं जी हाँ तो जब बाप इस दुनिया से रुखसत हुए तो कितनी तकलीफ हुई और अब बहुत कितनी कमी ज़्यादा महसूस तकलीफ करते हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ बहु ਹੈ लाडली होती ਉਹ है ਬਹੁਤ ਲਾਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो बहुत याद आते जी हैं बहुत ज़्यादा किस मौके पे बहुत याद आए वालिद साहब ਬਸ ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵਿਖੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਲੇ ਟੁਰਦੀਆਂ ਵਿਖੀਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰਦਾ ਹੈ अगर आज वालिद साहब हयात होते तो क्या उनको मैसेज देते कोई ऐसी दिल की बात जो आप अपने वालिद साहब से करते जो नहीं कर पाए ऐसी बात ਬਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣਾ ਝੂਠ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖ ਜੀ ਅੱਬਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਆਖਣਾ ਆਈ तो अब्बा ने खुशहाली के दिन देखे ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਹਾਂ गाड़ियों में उनको घुमाया ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਮਰਲੇ ਰਕਬਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਬੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੱਕ जी ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ अच्छा तो आपने 4 मरले रकबा ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਸਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਕਿਚਨ ਹੈ ਅਸਾਂ ਰਿਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ अच्छा ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕੋਠੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਘੋੜੇ ਕਲਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕਬਾ ਵੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮੀ ਹੋਰੀ ਰਿਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠੀਵਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ वाह वाह ਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਉਹ ਵਸਤੀ ਛੋੜੀਏ आप अपनी अभी भी शनाख्त वही है पहचान वही ਉਹ है ਹੀ ਪਈ ਉਹ जगह नहीं छोड़ी आप ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਚੋਂ ਵਸਤੀ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਤਾਈਂ ਪੈਦਲ ਵਈਨਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਈਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵਸਤੀ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਛੂਰੇ ਨਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੂੰ ਬਖਤ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਸਾਟ ਕੇ ਟੱਪ ਵੈਂਦਾ वाह 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 ये बड़ी बात है ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਾਵਣੇ ਹੋ ਕੇ ਢਾਲੀ ਵਾਲ ਦੀ ਰਹੀ ਵਈਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਤੇ अच्छा ਜੀ इतने जाइयां दे तुसां परफॉर्म करें दे हुन अल्लाह ताला तुहारे ते राजी है सबसे ज्यादा पैसे कहाँ जमा हुए कितने पैसे जमा हुए कोई देखो होता जी, ना मैं इस ਤੁਹਾਨੂੰ- वेल इधर ज्यादा हुई ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਹੋਇਆ अच्छा ठीक है ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ हाँ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ हाँ जी डिस्ट्रीब्यूटर्स के शायद ਪ੍ਰਮੋਟਰ प्रमोटर्स ਉਹ प्रमोटर्स के होते ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਹੋਏ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸਾਂ ਚਲੇ ਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਸਟੇ ਸੀ
ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆ ਦੇ ਬਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਮੋਕਲਾ ਵੇਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਕਲਾ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਮੋੜਾ ਦਿਨ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈ ਸਾਂ ਤੇ ਵੇਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 18 19 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਬਚ ਵੈਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ओरिजिनल अपने शो नहीं होते तो ये मैच पहले से फिक्स होता है ये मतलब फिक्स होते हैं तो जो हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे इतनी वेल हो गई और सिंगर्स भी बता रहे होते नहीं नहीं बेचारे ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਲਾਇਆ ਵੈਂਦੇ अच्छा प्रमोटर ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛੇ ਹੋਵਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋੜ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ ਜੀ किस जगह से आते ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਬਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਸੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆਪੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਰੀ ਆਪੇ हाँ जी हाँ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਡਕੈਤੀ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਚ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਲੂ ਮੋੜ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ हैं पे मैं कह जी अब्बा बच बचा हो गया जने गड्डी बच गई तो सही मैं कह जी अब्बा जी अब्बा रो पिया ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਬਾ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਟ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਖਵਾਈਂਦੇ ਹੋਣ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਦੇ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਵੰਜਣ ਨਾਲ ਅਗਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ आपकी की जब डकैती हुई कितने पैसे ले गए डाकू ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਹਨ 2 लाख थे वो ले गए ਹਾਂ ਲੈ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੀ ਡਿੱਗੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਏ वो कितने थे कोई पता नहीं कितने अच्छा मजे दी गल है तुसां के वो कितने थे मोड़ ਤੁਹਾਡੇ सवाल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ बिल्कुल मैंने ये भी सुना कि एक इंटरव्यू पे जाते हुए आपके अकाउंट में शायद 92,000 रुपीस थे वो आपने लगा दिए नेजाबाजी शाजी उधर चले गए और फिर अम्मी से लेके पैसे आप उस इंटरव्यू के लिए ऐसा अरे ले बंदे ए ना कहने पे मुझे आज भूख होया वदा सीजन है जैसा भली होने मतलब है बड़े अमीर होने जब सारा सीजन चलता जब शादियों का सीजन चल रहा जब मुहर्रम चेलम ते माह रमजान आंदा ना हो सकदा बंदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗ ਲਵੇ बिल्कुल ठीक है आपको जरूरत हो आप मैसेज कर सकते हैं जी जी ये ऑफर सिर्फ आपके लिए वरना हम उधार वाली सहूलत हमने मैं और कदी कहे तू मंगी का शर नहीं कदी बिल्कुल ठीक ये पहली बारी मांग के बैठे तो मैं तो तू मंगी नहीं नहीं बिल्कुल आपने कुछ सोच के किसी मान से आपने कहा जी क्यों नहीं मकसद है बंदे नु ना रूहानी तौर ते जिस्मानी तौर ते मतलब फिरौन नहीं होना चाहिए मतलब मेरी जेब विच हुण मैं तुहानू दसां मेरी जेब विच कश ही नहीं कुछ ही नहीं है इ'यां ना एक मिसाल है मेरी जेब विच खाली है ठीक है लेकिन मैं इत्थे बैठा होनी ना बंदियां तो नहीं पता जो मैं आखसां वो सच हो अच्छा ठीक है आप बताइए आने वाले से पेश करने वाला जो होता है ना वो बेहतर होता है तो आप लोग हमें प्रमोट करते हैं हमें पेश करते हैं लोगों को क्या पता था नहीं आप नहीं एक मिसाल है एक नया बंदा आ जाता है अभी आपके ब्रॉडकास्ट में 2 दिन बाद नया बंदा आ जाता है वो अच्छी परफॉर्मेंस करके जाता है तो लोगों को तो आपने दिखाना है ना कि इसको फॉलो करें बिल्कुल बिल्कुल तो आपका हम शुक्रिया अदा करें या आप हमारा शुक्रिया अदा करें ये देखिए आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए आपका नाम है लोग आपको जानते हैं फ़ैन फॉलोइंग है पसंद करते हैं तो हमारे लिए भी खुशी की बात होती है कि जब कोई गेस्ट आता है इतना ऑनर देते हैं हमें भी तो अच्छा भी लगता है और आप तो डिज़र्व करते हैं महक मलिक साहिबा को आपने घोड़ा दिया गिफ्ट जी हाँ है ना जी हाँ अब मैंने वो वीडियो देखी और उसमें नीचे कमेंट्स पढ़े तो लोग कह रहे थे कि भाई एक बंदे का इतना बड़ा दिल भी हो सकता है कि वो घोड़ा उन्होंने गिफ्ट आपने उनको कर दिया वो आपके इलाके में आई थी आपके घर आई मेरे थी घर है
अच्छा, ਉਹ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੇਖੀ ਆ तो कैसे महक, सॉरी मैं आपको काटूं, महक मलिक साहिबा से कैसा रिश्ता है, किस तरह से बातचीत हुई और वो फिर आपके घर कैसे आई? ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕੂਕਾਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਆਈ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮਾਲ ਤੋਂ ਗਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਵੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਸਾਡੀ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ अच्छा, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮੈਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਛਾਣੇ ਮਤਲਬ ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਵੇਦਾ ਮੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੁਝੇ ਮਨਸੂਰ ਖਲੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਥਾਂ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਮਿਲ ਗਏ ਉਸੇ ਕੋ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁੜ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਤਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁੜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ घुड़सवारी करी थी। ਮੈਂ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਵੰਨੇ ਨਾ ਭਈ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜੋ ਗੱਲਾਂ ਵਧਾਉਣ बिल्कुल, ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਫੈਲੋ ਹਾਰਸ ਫੈਲੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ बिल्कुल, ਉਹ ਨਾ ਮੁੜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕਾਂ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਵਤ ਤਾਂ ਖਾ ਉਹ ਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆ ਵਈ ਸੰ ਪਰਸੋਂ ਆ ਵਈ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਪਰਲੇ ਦਿਨ ਆ ਵੰਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਆਏ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਛੋੜੇ ਵੀ ਖਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ हाँ, ਜਣੇ ਮੁਝੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਫਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ हाँ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਗਿਫਟ ਆਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਉਹ अल्लाह उन्होंने नसीब करे और वो वीडियो भी मैंने देखी और वो वीडियो इतनी आपकी वायरल हो गई। वो वीडियो, कितने घोड़े हैं आपके पास? घोड़े मेरे को इस टाइम 5 जन पे 3 घोड़ी तो घोड़ा रखना पालना बहुत महंगा शौक है, जी हाँ वही रख सकता है जिसके पास या तो पैसा है या फिर शौक है। तो आपके पास दोनों है मुझे लगता है कदी कदी मेरे को पट्ठे ही नहीं होंगे ते ਤੇ अल्लाह ਬਾਅਦ ਉਹ ਘੋੜੇ ਸ਼ੋ ਦੇ अल्लाह देंदा पिया है लेकिन आज तक अपने इलाके चो कहीं को उधारे पट्ठे नहीं मंगे हैं। हाँ मेरे को पैसे नो मिलता मतलब कमा के तो मैं ही लै बैना मेरा बिरा पैसे बाहर देंदा मेरी अम्मी पैसे बाहर देंदी है पट्ठे साडे इलाके च नो मिलते ते साडे चौका जमी चो आ बैंदे अच्छा, तो वो पट्टे ही खाते हैं घोड़े? हमने सुना पट्ठे चने खांदे खाते ने हैं। चने खांदे ने जौ खांदे ने जौदरी खांदे ने तो नेजाबाजी का शौक नहीं है? नहीं तबाजी एक तो मैंने पाला बहु लगा बैठा है वेखे ये सी तो बंद करवा सारे तो हाँ तो चर्बी चढ़ी पई है। हाँ सानू तो चर्बी चढ़ी चंगा पे तो पिया बाबा ग्रीन टी पीती कर मेरा बाबा गरम इलाके का बंदा मैं तो कांब कांब के मार काम- गया काम खुदा के। दा बंदा नहीं नहीं अखे आर्टिस्ट नु नहीं बहुत सी लगता है हाँ, सारे बहुत को सही लिहान लगदा ना है। असले बाबा ऐसा है बस सर्दियां च किने गुजारा लने भेंदे हो? सर्दियां च गुजारा होंदा है तल्लू को स्वेटर पा ले को वास्कट ठोक ले उतू चोला पा लिया मोड़ उतू स्वेटर पा ले मोड़ उतू लुकार कर ले या कोट पा लिया बाबा ऐसा जिंदा नहीं रह सकते नहीं रह सकते। अच्छा, घोड़ों की बात हो रही है, मुझे बताइए कितनी मालियत के घोड़े हैं आपके पास? 5, अगर मैं 5 का पूछूं टोटल कुल मिला के। मालियत का नहीं पता क्यों, किसी ने गिफ्ट किए? नहीं खुद खरीदे हैं। तो फिर पता तो होगा कि एस्टिमेटेड यार मैंने 30 लाख के खरीदे थे, 40 के, 50 के, और 80 मेरा के। एक मिसाल ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੋੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰੀਦੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ 'ਚ ਆਖਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ 35 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ आप मुझे पता है ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं तो फिर कह लें। मैं नहीं हमने पता। कौन सी जाके बस तहकीक मेरे करी कोल है? घोड़े हैं जे तैनू चाहिए होवे तो नहीं, तेरे नहीं, वास्ते नहीं, हाजिर है मुझे तो ऐसा शौक नहीं है, महंगा भी शौक है मेरा। अगर लग वने तो बड़ा शौक ਸਾਰਾ है ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਸੁਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਵਣੇ। बिल्कुल अस हाजिर है उन्हां दे वास्ते जी अच्छा, मेरी बात सुने, आपने इस शौक की भी बात की, फिर आपने कहा कि तो नेजाबाजी का शौक है। नेजाबाजी पहले मैं आप करेंदा हम हूं अब किसको देखते हैं, कौन पसंद है नेजाबाजी में? नेजाबाजी है हाँ। फौत हो गए जेड़े मैंने पसंद है मलिक अता उसके बाद कोई भी पसंद नहीं है? नहीं नहीं ओ एक वजह है ना जेड़ी नेजाबाजी है ना ओ अगे नेजाबाजी जिस नु आदे ना
نیزہ بازی ایک تہذیب دا نام ہے، ایک نشاندار بندہ بننا ایک بڑی دلیری دا کام ہے۔ ہن جیڑا بندہ یونیورسٹی جو نکلدا پیا یا مطلب نواں نواں گھوڑا رکھیندا پیا، وہ گھوڑا انج کاٹ کے گھوڑا بجائی ہمدا نہیں پتہ، گھوڑا قلعے تے چڑھدا پیا، گھوڑا قلعے تو لاندا پیا، گھوڑا سیدھا آندا پیا، گھوڑے دا سیر کتے رکھے، بندوق آ رگو گھوڑا ہوئے ہوندا تے سوار صاحب دا گھوڑا نکلتے وہ چھتے بچ کے گیا پیا ہوندا۔ صرف سٹائل دا پتہ ہے، نیزہ بازی دا نیزہ پتہ کوئی بازی نہیں کا بنے۔ نہیں پتا۔ کس نسل کے گھوڑے ہیں آپ کے پاس؟ دیسی جی، جنگ دی بریڈ ہے۔ اچھا، ایک گھوڑا میرے کولو راوی دا ہے، باقی سارے میرے مطلب جنگ دے۔ فیوریٹ گھوڑا آپ کا کون سا ہے؟ کلا، اچھا یاد منصور۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے ایک انٹرویو میں آپ سے کسی نے انگوٹھیوں کی بات کی، آپ سے سونے کی بات کی، گاڑی کی بات کی، تو آپ نے کہا میں تو یہ بھی تحفے کے طور پہ دے دوں گا، تو آپ کا اتنا بڑا دل ہے؟ دیکھو جی یہ کہ اس نو بھی میں آ کے آئی تے تانوں ہی میں آدھا پیا نہیں میں تو نہیں تساں کوئی منگیا تے نہیں نا میرے کولو، یا میں تانوں آکھیا تے نہیں بھئی لو ہی نے، مقصد ایک گل ہی ہوندی بھئی نا دیکھ فیک گلاں میں کدی زندگی نہیں کیتیاں، او بندہ ہی میں فیک سمجھے نا جیڑا فیک گل کرے یا مطلب کوئی ایکٹیویٹیز ہی جی کرے۔ مقصد یہ گل کرن دا بھئی او بی میرے نال سوال کیتا، میں کہ جی حاضر ہے ہوں میں کیویں آکھ سکدا ہم کیمرے پہ میاں منی منہ دیندا، لیکن عزت دے تساں جیڑے علاقے تو منسلک ہو نا، ضلع میاں والی، غیرت مند، عزت دار اور ایک بید خیال رکھن والا، بے شک تے بہت اچھے لوگ۔ آپ کے تو بھائی بھی اس علاقے سے ہیں، باسط نعیمی، ذیشان اور طاہر روکھڑی۔ وہ میری بات باسط نعیمی میاں والے سے نہیں ہے؟ نہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں۔ اوہ اچھا، پھر ادھر ان کے فنکشنز بہت ہاں ہوتے جی، ہیں نا۔ باقی صاحب میاں والی سے۔ اور اب میاں والی ضلع کی بات کر رہا ہوں میں، بہت اچھے سوال آپ نے کیا اور مجھے جواب آ گیا اس کا۔ میں نے ویسے بھی زبردستی یہ بات کرنی تھی جی آپ کیجئے پلیز۔ تو وہ میاں والی میں سب سے پہلا جو میرا تعلق ہے نا وہ میسنجر سے شروع ہوا تھا، فیس بک میسنجر سے۔ ٹھیک ہے، کس کے ساتھ؟ کامران عیسیٰ خیلوی صاحب کے ساتھ۔ اچھا، میں جب نارمل سنگر تھا نا، مطلب مجھے اپنے ہی ضلع کے کچھ گاؤں میں سنا جاتا تھا، جی تو تب میں میسنجر پہ کامران عیسیٰ خیلوی صاحب سے کچھ باتیں کرتا تھا، کچھ سیکھتا تھا۔ اچھا، تو سب سے پہلی جو دوستی ہوئی میسنجر پہ میں ایک رات اپنے گھر میں چارپائی پہ سو کے کامران عیسیٰ خیلوی صاحب سے میں نے 2 گھنٹے بات کی۔ ہے؟ میں نے کہا پھر پرفارم اگر مجھے کوئی اچھے والا مل جائے تو میں کیسے جاؤں گا، مطلب گاڑی کیسے کروں گا، اس طرح کی باتیں۔ تو انہوں نے کوئی آپ کو گائیڈ کیا؟ ایکسپیرینس مجھے تھا کیونکہ میں منصور علی ملنگی صاحب کے ساتھ جاتا تھا جب وہ پرفارم کرتے جب وہ پرفارم کرتے تھے، میں ان کو کبھی وہ کاپیاں اٹھا کے پکے کی آواز دیتا تھا، مجھے لگا پیسوں والی کاپیوں کی بات۔ نہیں کاپیاں جیسے آپ نے رجسٹر نہیں رکھا جی جی، وہ آپ ان کو ہوا دیتے تھے۔ ہاں، اگر میں اٹھا لوں تو آپ کو ہوا آئے گی نا، اس طرح۔ او نا تو کامران عیسیٰ خیلوی صاحب نا، میں انہوں نے پاپا سے دینا، وہ بھی آپ کو اپنا بیٹا ہی کہتے بیٹا ہیں؟ اے نہیں کہ وہ مطلب میرا پروڈ کاسٹ ویک سین یا سن سین تو انہوں دا دل ود سی، نہیں، جیڑا محسن ہوندہ ہے نا انہوں نہیں بھولنا چاہیے، نہیں بھولنا چاہیے۔ تے انہوں کافی سارا مینوں مطلب گائیڈ کیتا، کافی سارا گائیڈ کیتا۔ اور میاں علی ضلع دے وچ پہلا سنگر میرا دوست آئی اور ہے اور راسی تو کامران عیسیٰ خیلوی ہے، اور پہلا کوئی نیازی میرا دوست آئی تو کامران عیسیٰ خیلوی۔ اچھا، پھر طاہر اور ان سے بھی کامران عیسیٰ خیلوی صاحب تو میرے شو میں بھی آئے، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، بڑے نفیس آدمی، اور بڑی انہوں نے آپ انہوں کی دی تعریف گائکی بھی میں پسند ہے، میں تو سے پوچھیا ہے پر میں تو پہلو دے سیندا بھی ہاں، کامران میں دی، پھر نمبر لے لینے ہیں میں نے۔ ہاں کامران دی گائکی تو میں متاثر ہاں، اور میں اللہ کو مینوں ایسی خوشی دے کہ جدا کہ میرے گھر خوشی ہو سی، میں تو بھائی سننا ہی کامران نو ہے۔ اچھا، نہیں بہت، میں کہتی ہوں لائیو میں پرفارم کرنا بڑا مشکل ہے، اور جب ہم اکثر سنگر سے فرمائش کرتے ہیں تو وہ بہانہ بنا دیتے ہیں، گلا خراب ہے، آج لیٹ اٹھے ہیں، کھانسی آ رہی ہے، کل رات فنکشن تھا، ویسے تو آپ کا بھی کل فنکشن تھا، تو ابھی آپ کا جو فیوریٹ گانا ہے منصور علی ملنگی صاحب کا جو گانا گایا ہوا ہے اور وہ آپ کا فیوریٹ ہے، میں چاہوں گی آپ وہ ہمیں سنائیں، پھر آپ اپنا بھی سنائیے گا۔ ضرور، کوئی سر غلط لگ وجے تے معذرت۔ اساں بس سانو تو آپ نو کچھ نہیں پتا، لیکن کل توڑ گیاں
ون پیر نہ پے نہیں کیتی ڈھول رسائی میری زندگی تے کر اثر گئی اس ڈھول دی بے پرواہی نت ہجر فراق تو ڈردا منہ تے چسنگ دل رسم بنائی یاسین نو سجنا انج لٹ گئی ودی موت بھی رخ بدلائی صدمے پچائی بیٹھا چاندی دیاں چھلیاں تو ڈھولا پوئیوں رسائی بیٹھا اے اکھیاں وچ تصویر تیری جے جھوٹ ہوئے مر جاواں میں جے تو نہیں ملنا مینوں بے دردا جے تو نہیں ملنا مینوں بے دردا دس کیڑے پاسے جاواں میں اے اکھیاں وچ تصویر تیری جے جھوٹ ہوئے مر جاواں میں ہتھی لال رومالا سے اس ویلے دے بیلیاں جدہ نکے نکے بالا سے سڑکے بہ گئے ہو ایڈا کیڑا جرم کیتا ہے متھے لگنوں ہی رہ گئے ہو کیا بات ہے کیا بات ہے تیری یاد سہارا زندگی دا کیویں در چھوڑا کیویں مکھ موڑا تیرے در اقدس تو سر چاکے کیوں کافر یار سڈاواں میں اے اکھیاں وچ تصویر تیری جے جھوٹ ہوئے مر جاواں میں صدمے پچا گیا ہے لسے جے بندے آسے ہتھی نیازی دے آگے واہ 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 بھائی بہت خوب خوبصورت آواز اور ایسی فیل ہم تو وہی جیسے آپ جب گا رہے تھے تو منصور علی ملنگی صاحب کا میرے سامنے چہرہ آ رہا تھا ایسے میں تو اگر آنکھیں بند کر کے سنوں تو وہی والی فیل آ رہی تھی پچھلے دنوں کامران عیسیٰ خیلوی صاحب آئے تو ان کی آواز میں بھی عیسیٰ خیلوی صاحب کی لالا طاولہ عیسیٰ خیلوی کی بھی جھلک آتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے جب اتنے بڑے لیجنڈ کا ایک تو نام بھی منسلک ہو پھر آپ وہ لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہوں تو بڑے اچھے طریقے سے آپ کا یہ پسندیدہ گانا ہے جی پسندیدہ اس کے علاوہ کون سا ان کا گایا ہوا گانا ان کے دیکھیں میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں نا کہ ان کے سب گانے مجھے پسند ہیں یا آپ سوال کر سکتی ہیں جی کون سا سنگر پسند ہے تو میں کہہ سکتا ہوں جی منصور ملنگی کے علاوہ مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے کیونکہ وہ میرے استاد تھے میرے باپ تھے ٹھیک ہے لیکن جو چیز انسان کو پسند ہوتی ہے نا وہ بتا دینی چاہیے بندے کو تو کون پسند ہے موجودہ سنگرز کی اگر میں بات کروں جی طبیعت کے حوالے سے بھی نہیں سنگر گائکی کے حوالے سے آپ نے بتانا ہے ٹاپ 3 سنگرز جن کو آپ سنتے ہیں آپ کو ان کی آواز پسند ہے پرسنالٹی ویڈیوز ٹش ٹاش ٹک ٹاک سب گولی مارے ہیں آپ نے آواز کی بیسس پہ نمبر دینے ہیں اور دوستی کی بیسس پر بھی نہیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کر رہی ہوں کامران صاحب کا آپ نام لے سکتے ہیں ان کی آواز بھی اچھی ہے ان کی آواز بھی اچھی ہے اور وہ ٹش ٹاش میں بھی نہیں ہے یہ بھی مجھے پتہ ہے میں بھی نہیں ہے اور ان کی میں نے کبھی کوئی انٹرنیٹ پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز بھی نہیں دیکھی کہ انہوں نے آ کے کہا میں سنگر ہوں نہیں بہت ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے تو کامران صاحب ہو گئے نمبر 2 کامران عیسیٰ خیلوی کے بعد کامران عیسیٰ خیلوی صاحب جن کو میں پاپا کہتا ہوں جی
اور انہوں نے ایک مزاحیہ واقعہ مجھے شو کے بعد سنایا, میں آپ کو سناؤں گی. ضرور انشاءاللہ سنیں پاپا والا ہی. گے. دوسرے نمبر پہ گائکی میں مطلب پختہ اوریجنل گانا جو کہ میں گاڑی میں بھی سنتا ہوں, اور ویسے کبھی مجھے کچھ کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو, کسی گائکی کے مختلف رخ ہوتے ہیں, گائکی کے حوالے سے کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو میں طاہر نیّر کو سنتا ہوں. طاہر نیّر صاحب زبردست. نمبر 3 میں اپنے آپ کو سنتا ہوں. واہ واہ. مجھے اپنے آپ پہ اتنا مان ہے, اتنا بھروسہ ہے, اور الحمدللہ میں گائک بھی, لوگ تو گائک کہتے ہیں نا, تو میں گائک بھی اچھا ہوں. گائک بھی میں خود بات کر رہا ہوں. نہیں آپ اگر کہہ رہے ہیں تو بالکل, اور آپ کی میں آواز اپنے اچھی ہے. آپ کو سنتا ہوں بھائی, اپنی گاڑی میں سنتا ہوں, میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں اپنے آپ کو سنتا ہوں, خود سنتا ہوں. کس کا گانا سن رہے ہوں تو بس کہتے ہیں یار انو تک گئے تو ٹورو نا ذرا. ایسا بندہ پیدا نہیں ہویا, جی کوئی پیدا ہویا ہی ہے تو میں تواڈے سامنے نہیں آتا پہ پلیز. کیا وجہ ہے؟ آپ نے ساری باتیں آپ نے ابھی اپنے دل سے ہمیں سچ بتائی ہیں. ہوتا ہے نا کہ کسی کی آواز اس طرح سے آپ کو متاثر نہیں کرتی, تو ہے ایسی کوئی آواز؟ چاہت فتح علی خان. لو گالی شو دن وہ شو دا چاہتی ہر کے. میں بھی یہاں پہ احتجاج تو کروں گی. جڑا پوچھنا چاہتے ہیں نا, وہ میرے دوست ہیں پہ. اچھا, ہاں, اس واسطے میں چاہتا طاہر کی بات کریں. طاہر نیّر نہیں وہ تو بہت اچھے طاہر روکڑی کی میں بات کری. آپ کے دوست تو وہ ہیں. میں تو بلکہ انہاں دے چیزیں سن کے تے ڈانس کریں دو نا. کیڑیاں شیاں انہاں دیاں سن طاہر دا گانا سونا تے میں ڈانس کرے نا. کیڑا گانا؟ او دیواں صدقہ قمیض تیری کالی دا, میں تو اس تے جھوم دو نا. اچھا, گھمر شمر صحیح اس گھمر تے. شمر صحیح مرے نے. ہاں, تے زیادہ طاہر دی آواز پسند ہے یا ذیشان دی؟ او میرے دوست بہت نہ کلوز دوستی ہیں نو پہ, پاسے تے میں آپ آکھے لڑ رکھو نہ پون میرے نال بات. تے ایڈے تساں او ڈردے ہو. طاہر تے ذیشان نہ لڑے نا تے میرے نال عمران لڑ پونا جڑا انہاں دا بڑا بھرا چلو ہے. عمران نو چھڈو, تساں ہن ایک دا نام گھننا ہے. ہن مشکل آپشن ہے, ہن ایک دا تساں تانوں کہندی آواز پسند ہے. میں آکھیا گائکی تے تساں اے نمبر دا ون. مطلب ہے میں زندگی چ مڑ روکھڑی نہ ونجاں. ہاں مت ونجو نہ ونجو, سانو دیر آیا ہو تو ہن سدھی گل دسو. طاہر دی آواز ٹھیک ہے بھائی. طاہر دی آواز دوستی جو دے نال زیادہ ہے. نہیں دوستی تو ہٹ کے بھی. اچھا ہن میں سنگرز دا نام چیساں, تساں نہ انہاں نوں نمبر نہیں دیونے, انہاں نوں مشورہ دیونا ہے. ہن اے نہ آکھا میں کون ہونا مشورہ دیون والا. میں تہاڈا ایک انٹرویو سنیا, تساں بہت وڈی فلاسفی ماری ہے اتھے. ایتھے فلاسفی نہیں چلنی, ایتھے سیدھا مشورہ چلنا ہے. نہیں تساں اے براڈ کاسٹ کرین دے بیٹھے ہو یا دھمکی دین دے اے بیٹھے ہو؟ دھمکی سمجھو تساں, دھمکی سمجھو تساں. نیازی کیڑی گل دی دھمکی؟ نیازی میری دی بندوق دھمکی؟ کتھے ہو رہا گن کے آؤ دیکھن. نہیں اللہ معافی دے بھائی. تہن پتہ ہی گل دا, میری ڈاڈی بھی پستول چلیندی آئی, او کلیشنکوف پستول شستول نہیں. وہ تھوڑا آپ سمجھ ہو, دھمکی میاں علی تے سمجھو. نیازی نہ ہو بات. اسا میاں علی نہیں ہاں. میری ڈاڈی تہائی بھی افغانستان دی نا. تے اینج آکھو بھئی اسا اودوں آیا سے. ہاں بالکل, ڈاڈی میری اتھوں دی آئی. اچھا دادی تو بات ہن دھمکی سمجھ کے میں جڑے سنگراں دے نام گھنساں نا, تساں انہاں نوں ایک مشورہ دیونا ہے. ٹھیک ہے. بہت لمبا چوڑا نہیں, بس مختصر جیا کہ بھئی اے انج تھی ونجے جنج تانوں ٹھیک لگے. ذیشان روکھڑی. گنجائش تک آئی نہیں بے ان میں کوئی مشورہ دیواں, میں لیکن آکھیا فلاسفی نہیں مارنی. نہیں ہن او دے وچ کوئی کمی ہووے تے میں اونوں مشورہ دیواں. نہیں ایسی نہیں, ہر بندے دے وچ. میرے کول پوچھو بھئی میں اپنے آپ نوں کہ مشورہ دے سکدا, میں 1000 دے سکدی ہاں. میں مطلب تانوں تو سنگرز آؤ نا, میں اگر اپنی فیلڈ دے لوگوں کول میرے کول پوچھو تو میں انہاں نوں 1000 مشورے دے یہ سکدا. سوال میں دوبارہ کرو. میں تہاڈے کولوں سنگرز تے میں تانوں نام دسے ساں, تساں انہاں نوں ایک مشورہ دیونا ہے. ٹھیک ہے جی. پوچھو. ذیشان روکھڑی. انہاں مشورہ میں دیواں. جی. وہ ایک غزل گاویں. غزل گائیں, اوکے. طاہر روکھڑی. وہ ایک ایسا گیت گاویں جڑا چھوٹی بہر وچ لکھے ہوئے. واجد بغدادی. واجد بغدادی. وہ ایک پاپ گانا کریں. پاپ گانا کریں. جی کریں. اچھا صحیح ہے. ملکو جی کیا مشورہ دیں گے؟ مطلب سنگنگ کے چوکے کریں. کچھ بھی مشورہ آپ کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں. ضروری نہیں آپ نے سنگنگ کے حوالے سے دینے ہیں, ویسے بھی دے سکتے ہیں کہ جی کم ویڈیوز بنائیں, زیادہ ویڈیوز بنائیں, اچھی بنائیں, ایسے بنائیں, اس کو ماڈل لے لیں. مشورہ ہے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ضروری نہیں آپ گائکی کے حوالے سے ہی بتائیں, آپ ایسے بھی بتا سکتے ملکو ہیں. جی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ پاکستانی کسی ڈرامے میں یا فلم میں کام کریں. کام کریں. ہاں جی. ٹھیک ہے. طاہر نیّر صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ طاہر نیّر صاحب کو, طاہر نیّر صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ میں کیا کہوں گا,
آپ کو بتاؤ. تو سوال یہ ہو کیتا بھائی ہو میں مطلب کہ انہاں دے بارے کے کیا بولیں گے کہ بھائی آپ کو بتاؤ, آپ انہیں بھی پاپ شاپ کا مشورہ دیں نا جیسے پچھلے کو دیا ہے, یا کوئی کچھ بھی کوئی مشورہ. ہن میں اے تو نہیں آکھ سکدا بھائی تیار نہیں یار تساں مجلس پڑھی کرو. پھر آپ کیا کہیں گے ان کو؟ ویڈیوز میں کسی کو ماڈل لے لیں. آپ کی کوئی فیوریٹ ماڈل ہے ویسے؟ نہیں پھر تو آنکھوں کا علاج بنتا ہے. نہیں میں کیڑا گوجری چوہے بیٹھا ہوں. میں نہیں مانتی فیوریٹ ماڈل نہیں ہے. نہیں نہیں اچھا کوئی نہیں چلیں, میرے طاہر الحمدللہ. نیّر صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ طاہر نیّر صاحب نو میں مشورہ دے ساں بھئی تساں جتنے اچھے اور پیڈے اور پختہ سنگر ہو نا, اکیڈمی کھول لیں. نال چھوٹے سنگرن کلاس دیتی کریں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہو گیا. آون والے نعیم وقت ہزاروی صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ ویکھو جی میری انہاں نال ملاقات کوئی نہیں, انہاں میں یہ مشورہ دے ساں بھئی ایک واری میرے نال ملاقات کریں. نعیم ہزاروی صاحب ملاقات کا ٹائم نکالیں آپ ضرور. اوکے, آپ محسن ملنگی کو کیا مشورہ دیں گے؟ محسن ملنگی کو یہ میں مشورہ دوں گا کہ جتنی محنت کر رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کرے, اور اپنے استاد محترم حاجی منصور علی ملنگی صاحب کا نام روشن کرے, ٹھیک ہے. اور اپنے علاقہ کے جتنے بھی ان کے دوست ہیں ان کو ٹائم دیا کرے. ندیم عباس لونے والا کو کیا مشورہ دیں گے؟ ندیم عباس لونے والا نو یہ مشورہ دے ساں بھئی او مطلب اپنے علاقے چ زیادہ ٹائم دیتا کریں جی, کیونکہ جڑے انکل اللہ دیتا لونے والا صاحب ہیں نا جی, انہاں ساری زندگی اپنے علاقے والے نو ٹائم دیتا ہے. تو لاہور نو چھڈ کے اتھے ہی رہون بھائی. نہیں چھڈ کے نہیں, ضروری نہیں ہے بندہ لاہور منجی چاہے تے پیچھا وانج رکھے. بندہ ہفتے چ ایک 15 دن جندا بندہ ایزی ہوندا ہے اپنے پرانے گاؤں چ ونجے, اپنے بزرگ دے دوستاں نوں وان کے ملے, چار پائی تے وان کے بوے, کرسی تے وان کے بوے, انہاں نوں پوچھے تلے بابا بات ہی وے بھائی, تلے اللہ بات معافی ہی دے وے. وے. ہاں ٹھیک ہے نا, ویکھو نا انہاں لوگاں دے ایک واری گاؤں دے وچ ونجن نال نا جڑے 65 سال دے بابے ودن نا, او اگے نال بابیاں نوں دس باندن یار فلانے دا پوتر میں ملن آیا بھائی, چنگا چور پڑھیا لکھیا بھائی, بڑیاں گلاں کریندا بھائی, بڑا وسدا پیا. اے بابا ہوندا ہے انسان راضی تے اللہ راضی. اللہ راضی. باسط نعیمی صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ باسط نعیمی صاحب کو, باسط نعیمی صاحب کو میں کیا مشورہ دوں, وہ بہت لیجنڈ اور بہت ہی پائیدار سنگر ہیں, اور ان جیسا سنگر بھی صدیوں بعد پیدا ہوگا جو مطلب لائیو میں اتنا اچھا وہ گاتے ہیں. مظہر راہی صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ مظہر راہی صاحب کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ واجد اور ان کی نا آپس میں صلح ہو جائے پلیز. مجھے کہہ رہے ہیں یا انہیں؟ انہیں بھی کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. میں کیا کیسے صلح کرا سکتی ہوں؟ آپ کروا سکتی ہیں صلح, دونوں کو ایک بینچ پہ بٹھا سکتی ہیں. تو وہ تو اب ہے ہی نہیں ملک میں, ملک سے جب باہر واپس ٹورس آ پہ. جائیں گے تو ہم نے کیا پتا, آپ نے وہ انٹرویو پورا مجھے لگتا ہے نہیں دیکھا نا, نہیں, میں نے کلپس نہیں دیکھے ہیں. دیکھا, نہیں ہم نے تو دیکھا. بڑی کوشش کی, جب وہ میرے شو میں بھی آئے تو میری تھرو آؤٹ کوشش تھی کہ بھائی ایک دوسرے کو تڑیاں لگانے سے بہتر ہے لیکن کہ جو سنگر ہوتے ہیں نا ان کو لڑنا نہیں چاہیے آپس میں, ٹھیک ہے نا. کوئی کسی کا روزی رسان نہیں ہوتا, فلاں کہتا ہے جی میرے فلاں چیز آپ نے چوری کر لی, فلاں چیز آپ نے چوری کر لی, یہ مطلب اچھی بات نہیں ہے. غلطی کس کی لگ رہی ہے آپ کو؟ یہ اب پتہ ہو تو پھر بندہ اس موضوع پہ بات ٹھیک ہے, کرے آپ نا. کو اتنا وہ گہرائی میں آپ نہیں جائیں گے, آپ کو جی نہیں آئیڈیا. جی لالا طولہ کو مشورہ تو نہیں کہوں گی, لیکن ان کو کیا میسج دیں گے؟ ان کو یہ میسج دوں گا کہ اللہ پاک ان کی زندگی دراز فرمائے. انہوں نے اپنے گھر میں قبر کھود رکھی ہے. آپ نے دیکھی ہے ویڈیو وہ؟ نہیں میں نے نہیں دیکھی. میں نے دیکھی ہے انٹرنیٹ پہ. اچھا. کسی انٹرویو میں یا کسی صحافی کو انہوں نے بتایا کہ اس نے سوال کیا کہ لالا جی آپ نے کوئی آخرت کا انتظام کیا ہے پچھلی عمر کا یا مطلب زندگی کا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے اپنے گھر میں قبریں کھود کے رکھی ہیں. اچھا. تو دیکھیں انسان کو ملک کے باہر بھی موت آ سکتی ہے. یہ ہم مانتے ہیں کہ لالا اللہ پاک ان کو زندگی دے. آمین. کوئی بھی لالے کے لیول کا بندہ لے لیں, جب اسپین میں فرض کریں اسپین میں فوت ہو جاتا ہے تو مان سکتے ہیں کہ لالا کے لیول کے بندے کی ڈیڈ باڈی پاکستان میں آ جائے گی, اور اللہ نہ بھیجنا چاہے تو
وہ کھودی ہوئی قبر کدھر جائے گی؟ جس خمیر کی جگہ سے، جس خمیر سے انسان بنا ہوا ہوتا ہے نا، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جی جہاں سے اٹھا کے وجود پہ مٹی لگائی تھی نا میں نے تیری، جی اسی جگہ پہ تجھے دفن ہونا پڑے گا. یہ بالکل اللہ ٹھیک. پاک کا وعدہ ہے. تو اچھا. مطلب یہ ہے کہ بابا نے، لالا نے اچھا کیا ہوا ہے، اپنا انتظام لیکن کر کے آپ کہہ رہے رکھا ہیں کہ ہوا ہے. اتنا بھی وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو پہلے سے کہ، لیکن کہتے ہیں کہ موت کو یاد بھی کرنا چاہیے موت دن کو میں. دیکھیں، موت کو نا جب بھی بندہ، مطلب ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، چائے پینی ہے، گانا گانا ہے، اور مختلف باتیں ہیں جو کرنی ہے، کیا پتہ پھونک ہے وہ جو نکل جائے. تو اچھا سوچنا چاہیے، آپ یہ اچھا کہتے ہیں. سوچنا ٹھیک ہے، چاہیے. اچھی باتیں کرتے ہیں، ہم بھی اس ٹاپک کو اب کلوز ہاں کرتے ہیں. جی، ہاں جی، مجھے یہ بتائیں، کانوں میں یہ بالی فیشن میں پہنی ہوئی ہے، اس کی کوئی وجہ ہے؟ یہ میں چھوٹا سا تھا، اب میں آپ کو جھوٹ بول دوں کہ جی میں نے مطلب فیشن میں پہنی کسی مجبوری کی طور پہ پہنی ہوئی ہے، یا میں اس لیے پہنتا ہوں، یہ فلاں بندے نے کہی ہے جی پہن. میری ایک کزن تھی کوٹ بہادر سے، اچھا. تو وہ مطلب ایسے جو لڑکیوں کے کان شان سی رہی تھی، تو میں گزر کے وہاں سے کھیلتا کھیلتا گزر رہا تھا، پکڑ کے میرا کان اس نے سی دیا. اور اس دور میں یہ چاندی کی چیزیں مطلب ہمارے گھر میں نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو اس نے نا وہ ککر سے نا کنڈا توڑ کے ادھر ڈال دیا. ٹھیک ہے. تو کافی دن میں نے وہ کنڈے کی وہ پپ جو ہے وہ ڈالی ہوئی تھی. بعد میں پھر میں نے ایک والی بنوائی چاندی کی، پھر کبھی اتار دی کبھی پہن لی. ابھی 1 سال میں نے یہ نہیں پہنی. تو شوق ہے اس کو پہننے کا؟ ہاں مجھے شوق ہے. شوق ہے سٹائل کے لیے یا نہیں ویسے؟ سٹائل کے لیے نہیں. اچھا بات سنیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں میرے علاقہ میں، گمنام شاگرد میرے جو ہیں، جب انہوں نے دیکھا بھائی مجاہد منصور ملنگی بالیاں پہنتا، انہوں نے بالیاں پہننی شروع کر دی. میں نے آپ کے 1 ساتھ بھی سال ایک لڑکا پورا، آیا ہوا ہے، اس نے بھی گھٹ پہنی ہوئی ہے. ہاں میں نے 1 سال پورا یہ بالی اتار دی ان کی وجہ سے. یہ دیکھو نا، اب انہیں میسج دیں کہ کاپی نہ کریں. دیکھیں کاپی مجھے نہ کریں. کاپی اوریجنل ہے، کاپی جی ہے. جی تو آپ یہ ابھی بس اب ہمیشہ پہنیں گے؟ ہو سکتا ہے میں 6 مہینے کے لیے اتار دوں. اتار دوں. ہاں کس چیز کا زیادہ شوق ہے؟ گھڑیوں کا، انگوٹھیوں کا؟ کہاں پیسہ جب آتا ہے تو کہاں سپینڈ کرتے ہیں آپ؟ کیا خریدتے ہیں؟ جب میرے پاس پیسہ آتا ہے نا تو میں کربلا چلا جاتا ہوں. اچھا، زبردست. ہاں جی. خریدتے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا خریدوں میں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ سوال آپ ایک بار اور کیجیے، میں چائے پی لوں. اچھا اوکے. جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے کیا خریدتے ہیں؟ شاپنگ کیا کرتے ہیں؟ بندہ جب مر جاتا ہے، آپ مرنے مرانے کی باتیں نہ کریں نا، ابھی تو خود آپ کے کہہ رہے سوال تھے پہ آؤں گا قبر کی بابا. بات نہیں. دیکھو نہیں یہ اچھا میری بات تو سن. پیسے کی بات ہے نا، پیسے پہ ہی آؤں گا. جی کچھ کفن کی جیب نہیں ہوتی. میں اگلی بات یہ ہوگی، گل ہمیں تے بھی پتہ ہے. سنو، ہاں جڑے بندہ ہاں کروڑاں پتی ہوئے تے بھاویں 100واں پتی ہوئے، ہاں. وہ مر ویندا ہے. تے قبر وچ کوشے ہن نہیں سنو کھڑیندا. تے صحیح، قبر وچ پاویں نہیں کش ویندی. میرا سوال دے جواب وہ نہیں جڑا تساں سوچیندے پئے ہو. اچھا جی ہاں دسو. مثال دے طور تے ماں نو پتر کتنا پیارا ہے اور پتر نو پیو کتنا پیارا ہے. یہ میں پہلی واری گل نہیں کریندا پیا. جڑے صابن نال ڈیڈ باڈی تساں دھوندے ہو تے او صابن تساں تلے پور دیندے ہو کہ نجس ہو گیا ہے. تے جڑی مندری ہو میت پائی پیا تسی آدھے ہو ساڈے پیو دی نشانی ہے. یہ ساڈی ہے. جدوں واپس جاندے ہو تے او دے بریف کیس جڑے کپڑے پے ہوندے نے تسی آدھے ہو جی مزدوراں نوں تے غریباں نوں دے دیو. اے میت دے کپڑے پیو دے نہیں کہندے، میت دے کپڑے. تے زمین ساڈے نہ کر دیو جو اے ساڈے پیو دی آئی تے ساڈی ہے پئی. خدا وحد دی قسم ہے، میں کدی بھی نہیں آکھیا بھئی 5 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ چاہ کے تے اتنے کوٹ بہادر والے بینک چ وائن تے رکھنا چاہ. مین جو پتہ ہے پیا، کہ پتہ ہے میں نے ویکھو نا، ہر انسان نو پتہ ہے پیا. فوت ہون تو بعد نا ہو سکتا ہے تواڈے پیسے جڑے پے ہوئے 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ کہ یار میں نا اگلے منتھ دے وچ مسیت شروع کرائی ساں تے تساں ہو ویندے فوت.
اوے پیسے تواڈا پوتر چاہ کے یا تواڈے خاندان وچ کوئی فرد کٹوا کے پیسے نکلدے تا مشکل ان ٹائم لگ ویندا تھوڑ جیا لگدا ہے تساں کٹوائیں تو سارے پروسیجر دا ہاں پتہ میں ہے. پتہ ہے پیا تساں اگوں ہو کے نہ آوو تھوڑے پچھوں ہو کے آوو مقصد ہے بھئی اوے پیسے ہاں تواڈے خاندان وچ کوئی بندہ وان کے تے اوتھے غلط کام تے لا دے تورا بالکل یہ فلسفی ہے کہ بھائی دیشے کماؤ اپنی جان تے لاؤ اپنی چار جان تے رہانا لاؤ. دی زندگی ہے چار بینک دیواریں وچ دی نہ بھرو. زندگی اچھا کپڑا پاو اچھی جُتی پاو یہ تو میں پوچھا کہ کیڑی شے تے لاؤ پیسے اگر کماؤ تو کیشے اپنی جُتی کپڑے زندگی تے تے لاو گڈی کیوں چکھنو. پیسیاں چ سی وی واڑ ونجے تا موڑ فنگس لگ ونجے تو کاغذاں تساں تے موڑ کیشے گھندے ہو نا یہ تو میرا سوال ہے جس تے تساں گل مینوں تو دسو. تساں میں نے آکھیا پیسے جوڑ تے کے کریندے ہو نہیں میں شاپنگ کتھوں کیشے کریندے ہو شاپنگ میں کپڑے کدی کدی میں اپنے علاقے چوں مطلب ہے کوئی کپڑے لے کبھی کدی جُتی کدی کدی میں سیتے سیتایا بھی لے لینا. سیتے ستائے بھی ہاں لے لیندے ہو. ہاں برانڈز دا انہیں شوق ہے یا نہیں میں برانڈز دا شوق کوئی نہیں کہ ایک دو واری میں جے ڈور سالیاں دے کپڑے پائے او بھائی مین بڑے چنگے لگے. ہاں انہاں نوں آکھو بھئی تانوں متے کریں ہاں متے میں بھیجے کریں. اچھا تواڈی میاں علی دی ہاں زبان ہے. نا ساری تو تھوڑی جی مختلف ہے بلکہ کافی مختلف ہے. ہاں کافی دیر کامران سارے صاحب نوں شاید سمجھ آوے تانوں نہ آوے. اچھا میں تساں ایک انٹرویو دے وچ آکھیا کہ ذیشان روکھڑی ڈیرا ہے نا جتھے 15 لاکھ ویڈیو تے لگدے او 25 لاکھ لا کے اچھی ویڈیو بنیندا ایو ہے. کام تے مینوں تے پسند ہے. تہاڈا مطلب میں یہ سمجھنا چاہنی ہاں کہ تساں یاد پیو کہ فوکس ویڈیو تے ہونا چاہیے آواز خیر ہے جنہیں بھی ہوئے جیڑا میری گل سنو جیڑا مطلب جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. نہیں او گل بھی نہیں جیڑا اج کل دا فالوور ہے نا وہ گانا کوئی نہیں سندا وہ دیکھدا ہے. دیکھدا ہے. وہی بات ہو گئی نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. آپ میں نے وہی کہا. ویکھو نا او جتنی محنت کریندے پئے انہاں دی محنت اگاں ویندی پئی ہے واپس کوئی نہیں ہٹدی پئی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب آواز سے زیادہ ویژولز کی گیم ہے. جناب اکھاں تو دیشے ڈسیندی پئی ہے ڈیری ماڈل وچ آندی پئی ہے ہن انہاں مینوں دی. دسو ایک سنگر ہے پاکستانی تے جی او دا نیو یارک دے وچ امریکہ دے وچ وائٹ ہاؤس دے سامنے شوٹنگ ہووے او کتنا برانڈ سنگر ہو سی. بھائی ذیشان او دماغ رکھیندے اور اس نو اساں داد دینے ہیں. تو اتنی ماڈلز انہوں نے اپنے گانے میں لی ہیں آپ کی فیوریٹ کون سی ہیں؟ اللہ دی قسم ایک کی نہیں وال ہکی نہیں وال. ہاں ایک کی وال نہیں. یہ اردو میں بتائیں نا تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے. او پتہ ہے پیا نا. کہہ رہے ہیں کوئی ایک بھی ٹھیک نہیں ہے. ہک بھی نہیں انہاں وال. ساریاں نالوں جتنیاں ماڈلاں ودیاں نہیں ساریاں نالوں سوہنا ذیشان آپ ہی ہے. ٹھیک ہے اچھا آپ میں نہیں بھائی میرا دوست ہے. یہ اردو میں بتائیں نا تاکہ سمجھ بھی آئے بھائی پھر. سب ماڈلوں میں سے ہاں روکھڑی خاندان کے جتنے بھی سانگ ہیں طاہر بھائی کے ہو گئے ذیشان بھائی کے ہو گئے جی ان دونوں سنگروں میں بھائیوں میں سے جتنی بھی ماڈلز نے کام کیا ہے نا ان سب ماڈلوں میں سے وہ خوبصورت خود بھائی ہیں دونوں. بالکل وہ ٹھیک ہے. چینچل بھی ہیں پرسنالٹیڈ بھی ہیں اور لڑکیوں سے خوبصورت بھی ہیں وہ. ہیں ہاں یہ آپ اتنا بڑا کلیم کریں. نفیس کلیم کیا ہے میں نے کوئی ان کے ساتھ ویڈیو بنانی ہے لڑکیوں کے ساتھ. کبھی اگر فیوچر میں بنانی پڑ جائے. ایک دو بنائی تھی مجھے میری ہی بیٹی نے کہا تھا. کس کے ساتھ؟ میرے کوئی گانا چل رہا تھا نا تو مجھے میری بیٹی نے کہا تھا 9 سال کی ہے ادیب زہرا. نے کہا بابا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ کاکا یہ ہمارے کام میں ملوث ہوتی ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ویڈیو وغیرہ بناتی ہے تو ہمارا گانا تیار ہوتا. کہتی ہے بابا اس نے سر پہ دوپٹہ کبھی نہیں کیا. میں نے لڑکی کے ساتھ ویڈیو بنوانا چھوڑ دی. اس دن کے بعد. ہاں میں نے چھوڑ دی. یہ گانا نہیں آیا کون سا ہے میں کوئی رومن دا ٹھیکہ چا لیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ہن میریاں 2-3 ویڈیو ہوئیاں پئیاں لڑکیاں دے نال. لیکن آپ نے میں نویں ویڈیو کروائی سا میں او میرے واسطے نہیں بیٹی سی. کی وجہ سے؟ بیٹی کی وجہ سے. تو اس میں ماڈل کوئی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. ماڈل کے بعد تو آپ کو لگتا ہے چل جائے گا گانا ہاں فیمیل چلے گا. فیس کے بغیر؟ ہاں میرا 16 منٹ کا گانا آج کے دور میں 16 منٹ کی کوئی ویڈیو دیکھتا ہے اور وہ بھی سنگر کی اور وہ بھی بغیر لڑکی کے. یہ حاجی منصور علی ملنگی صاحب کا گانا میں نے گایا چھبا چوڑیاں دا سر تے نچایا ہاں شاید تھوڑا سا گنگنائیں ایسے اور نہیں. 16 منٹ تو زیادہ ہے
لیکن اس تے پتہ نہیں کتنے ملین ویوز ہیں ان پہ. آپ ذرا سنائیں. وہ لڑکی تو کوئی نہیں. یہ تو پھر ٹیلنٹ اینڈ آواز کی بات ہے. یہی تو میں آپ سے ابھی پوچھ رہی تھی. آپ کہہ رہے یہ گل نو تو میں پٹیندا بیٹھا جڑی تو کون منے نہیں نہیں ہو تسا پئی. بٹیندے تسا آ کے ویڈیو تے پیسے لیندے تے اج کل لوگ ویڈیو دیکھدے. میں یہ آ کے آواز دم ہوے تے ویڈیو ہٹ ہے. تسا آ کے کئی نہیں. میں فیوچر دی گل کیتی ہے بھئی جتنی میں مطلب ویڈیو اچھی کوالٹی دی بنائیں دے نا. میں آدھیاں آواز اچھی ہے نا ڈیرے سنگر دی. بھائی تیری تے انہاں دی ہو سی نا رشتہ داری. ساڈی کئی نہیں رشتہ. ٹھیک ہے نا. تے تو مڑ مڑ انہاں دی گھر تے وٹا نہ رکھ. تے میں تینوں چھبا چاہ تے وکھائی ساڈی نا. نہ رشتہ داری ہے تے نہ دشمنی ہے. ہاں میرے شوئے چانے نہ نہیں مقصد ہے ہو تا اسے ضلع دے. لیکن وات وات تسا انہاں نو کیوں گھٹائندے ہو تے میں کیوں ودائندا. تواڈے بھرا ہیں. میرے بھرا ہیں تے بھائی میرے سامنے میرا دوست نہیں میرا بھرا ہے. او بھائی میرے اگر بھرا ہیں تے بات میرے سامنے انہاں نو گھٹاؤ نہیں نا. نہیں نا بھائی نا نہیں گھٹاؤن والی گل نہیں. تسا آ کے ویڈیو اچھی ہو سی تے لوگ گانا نہیں سندا. جڑا دور ہے اج کل تے میں اس دی گل تواڈی کیتی کنے ہے. لوگاں سنا گانا 16 منٹ دا وچ ویڈیو تو کوئی بندیاں نو پتہ ہے اے چور تواڈا کیمرہ مین فیس پاؤڈر لے کے آیا میرے منہ تے ملن واسطے. بھئی مجھے دی شکل کو جڑا چٹی آوے میں انہاں کے ہٹ وان چور میں کدی نہیں لایا. انہاں گل ہے نا. تے کیا مڑ مین بندے نہ ویکھ سن. بالکل نہیں نہیں تو بہت لوگ دیکھ سن او چھبا چوڑیاں دا سر تے میں چایا او سنا. زبردست اچھا گانا ہی گو گو دے کے سننی ہے تو. ہاں کیسے دے کے مطلب ہے پھا دے کے گانا سن دیو نا. سنے نے ایسا. رنگ لایا تاکاں تے راہ تیرا تک تک کے سو جانا میں خاکاں تے. بندہ شروع تو سوچ کے سجن بنے جیڑا اپنی شان دا ہووے کدی وکے نہیں مفت بے نسلیاں وانگوں تے نہ ڈر نقصان دا ہووے. کیا بات ہے. واہ واہ. ہووے سیف غریب تک کوئی ڈر نہیں پر شیر میدان دا ہووے کدی سائیں نو چھوڑ کے بجدا نہیں جے گھوڑا بھی تھان دا ہووے. کیا بات ہے. کہتے ہیں لوگ تجھ کو مسیحا مگر یہاں ایک شخص مر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد چھبا چوڑیاں دا سر تے میں چایا وے میں اپنا آپ بھلایا ایک ماہی تیرے واسطے ایک ماہی تیرے واسطے چھبا چوڑیاں دا. اپنا جان کے بھل گیا مینوں دکھ دیون تے تل گیا مینوں ساری دنیا تو مکھ پرتایا وے میں اپنا آپ بھلایا ایک ماہی تیرے واسطے. کپڑے پانی وچ بوڑے بندے دا پتر ہوندوں میری سنگت نہ چھوڑے. کیا بات ہے. ٹوٹے ہوئے خوابوں کی چبھن کم نہیں ہوتی اب رو کے بھی آنکھوں کی جلن کم نہیں ہوتی. کیا بات ہے. کتنے بھی
ਇਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂਗ ਰੱਚੀ ਏ ਅਜਣ ਤਾਈ ਨਿੰਦਰ ਕੱਚੀ ਏ ਤੜੀ ਜ਼ੁਲਫੇ ਕੋ ਵਲ ਛੇੜਿਸ हवा पागल भी बच्ची है टूटे हुए ख्वाबों की चुभन कम नहीं होती अब रो के भी आंखों की जलन कम नहीं होती कितने भी घनेरे हो तेरी जुल्फ के साए वाह वाह कितने भी घनेरे हो तेरी जुल्फ के साए एक साल में सदियों की थकन कम नहीं होती छब्बा चूड़ियां दा सिर ते मचाया वे मैं अपना आप भुलाया एक माही तेरे वास्ते मिलना है मिलना है मिलना है तो मिल जाओ यहीं हश्र में क्या है एक उम्र मेरे वादा शिकन कम नहीं होती छब्बा चूड़ियां दा सिर ते मचाया वाह वाह मैं अपना आप भुलाया क्या बात है एक माही तेरे वास्ते क्या बात है वाह 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 बहुत खूब बहुत खूब ये 16 मिनट का है नहीं हुण तो मैं 16 मिनट नहीं, दा वैसे ये गाया। 16 जी मिनट वैसे 16 मिनट दा ते अगर ज्यादा मैं गा दित्ता हो तो माजरत नहीं नहीं ज़बरदस्त बहुत अच्छी आवाज़ है शुक्रिया आपकी जी। आवाज़ में एक इम्पैक्ट है और आपकी लाइफ जर्नी जो है आपकी ज़िंदगी की जो कहानी है वो बहुत इंस्पिरेशनल भी है बहुत सारे लोग उससे सीख सकते हैं हमारा आखिरी सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड मैं समझा देती हूँ ओके शौंदी है मैं दसे नहीं मैं एक सवाल पूछना तुसा त्रिखे त्रिखे जवाब देने सोचना नहीं अल्लाह घंटा दा ना है कोई बुजारत न गते ना मैं ना नहीं पता बुझारत लगदा वाला नहीं सौखा सवाल है लेकिन तुसा विच फिलॉसफी नहीं मारनी ये रैपिड फायर का ये तो मतलब ये बंदे है ने फसावण वाली गल होई ना नहीं ना रैपिड फायर का मतलब ये होता है हम देखते हैं कि आपका दिमाग कितना तेज चल रहा भाई मेरा तेज नहीं चल रहा है चलें देखना है कितना स्लो चल रहा है अच्छा ठीक ठीक है सच बताएं सबसे महंगा तोहफा दिया और बदले में क्या मिला इज्जत शोहरत या सिर्फ बिल सब तो महंगा तोहफा मैनू अल्लाह पाक दिता है जेड़ा मैं मौला इमाम हुसैन बादशाह दी ज़ियारत करे ना और आपने क्या दिया मैं दीन दी खातिर तो खैर को नहीं नहीं वैसे किसी को क्या तोहफा दिया मैं? महंगा हाँ महंगा तोहफा ओ मैं गिना था बात बंदे अक्सर गिने या सोचे थे लेकिन मैं घोड़ा दिता है मैं मलिक साहब अच्छा ठीक है और उसकी कीमत आप नहीं बताना चाहेंगे नहीं एक लफ्ज में गाना या मोहब्बत 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 की वजह से गाना छोड़ देंगे हाँ छोड़ दूंगा अगर वो कहे गाना ना गाओ फिर बच्चों का पेट कैसे पालेंगे अभी तो बड़े फलसफे झाड़े थे ओ नहीं ते अल्लाह पाक रोजी देंदा मैं रेड़ी ला ले तो इतनी ये इतना आपकी रोटी रोजी है अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है इसकी वजह से मोहब्बत गए तो गाना छोड़ देंगे बंदे पता कोई नहीं भाई मोहब्बत हासिल हो वने ते बंदे छोड़ ही देंदे होंदे ओए 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 ए जेड़े बंदे आपको आदे तो ना हासिल एक हो मिनट चुकी सर है प्लीज हाँ जेड़े बंदे आदे ना जी मैं गाना छोड़ दिता है सोशल मीडिया ते आजकल ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਸਿੰਗਰ ਆਦे मैं गाना छोड़ दिता ਉਹਨਾਂ गाना कोई नहीं छोड़े ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਹੋਰ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋੜ ਆਣ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਤੈਬ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अच्छा अंदर की बात ये है हाँ हाँ ओके जी पंजाबी या सराइकी या फिर झंग में जो बोली जाती है जबान दिल के ज्यादा करीब कौन सी है मेरी अपनी बस्ती दी मेरी ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲੇਂਦਾ ਬੇਟਾ के उसनु के आधे हो ਪੰਜਾਬੀ पंजाबी ਔਰ आधे ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗੋਚੀ ਆਦੇ झंगोची ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ झंगोची ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ सराइकी है जिन्हें महफिल या ਨਾ स्टेज ਨਾ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਹੋ ਰੇ हाँ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ अच्छा ਹੋ ये ਰਹੀ टॉपिक होते ਨਾ ਨਾ ਕਿਉਂ तो ऐसा मियाँ अली दी ਨਾ सराइकी उबर ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ के उसनु आधे ਜਿਹੜੀ ਉਭਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ओके उसनु ना उसदा के है ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਰੁਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸਰਾਇਕੀ ਨਾ ਨਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਏਡੀ ਮਿੱਠੀ के ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ क्या देन ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੇ ਫੁੰਮਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ उसनु सराइकी आधे ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ अच्छा, चलो। ਸਰਾਇਕੀ ਹੋ ਰੇ
لیکن میاں علی دی زبان اچھی ہے, میٹھی زبان ہے. میٹھی زبان. محفل یا سٹیج کہاں زیادہ مزہ آتا ہے؟ دوستوں کی محفل یا اچھا سٹیج. چائے یا لسی؟ لسی. لسی. لیکن کانسرٹ سے پہلے کیا اگو تو سے یا کنا بھائی لسی نظر تو کوئی نہیں آمدی پہ کتے کھالی لسی تو کدا ہی کوئی نہیں. نہیں میں بالکل بھی نہیں کہوں گی, آپ بالکل ٹھیک ہے. کیا کرو, نہیں نہیں آپ بالکل ٹھیک ہیں, جیسے بھی ہیں بالکل صحیح ہیں. اچھا کانسرٹ سے پہلے کیا پینا پسند کرتے ہیں؟ کانسرٹ کہیں آتے ہیں ایونٹ سے پہلے, فنکشن سے پہلے, مطلب شو تو پہ پرفارمنس سے پہلے. ہاں ہاں بکیشا کیا پینا پسند کرتے ہیں؟ پانی. اچھا اوکے. سب سے پسندیدہ سر کون سا ہے؟ سر دوسرا بلیک. ہاں دوسرا بلیک. دوسرا بلیک ہے سردنا ہے. سردنا. یہ ذرا سنائیں. پیا ہر کوئی وسدے وچ خوشیاں دے, تیری نے تیری کوشش جنگ دی لائل میرے درداں تو میتھے موت رہی ڈنگ ڈنگ دی. میری آل اولاد تے کافی جڑی ہار ملی تیرے سنگ دی. یاسین دا چند کیا بات ہے. آباد روے آ رونق ویکھ ملنگ دی. اسے کہتے ہیں دوسرا بلیک. یہ اتنا میٹھا سر ہے, لیکن مجھ سے ابھی ایک سر غلط بھی لگ گیا ہے. آپ کو محسوس نہیں ہوا؟ وہ کامران خان سن رہے ہیں, میرے استاد ہیں, اور انہوں نے ریمائنڈ کیا ہے, مجھے پتہ چل گیا ہے وہ غلط سر لگا ہے مجھ سے. کوئی بات نہیں, لائیو پرفارمنس ہے نا اس لیے, لیکن بہت خوبصورت. لیکن گلے سے غلط نہیں لگا, ہارمونیم سے غلط لگا ہے. پھر تو چلیں کوئی بات, اتنی غلطی کی گنجائش ہوتی ہے. سب سے پہلے گلوکاری کس کی آواز سن کر آپ نے شروع کی؟ سب سے پہلے میں رفیع صاحب کو سنتا تھا. سب سے زیادہ ملنے کا شوق کس کو تھا؟ اس لیے یہ ہون ابھی مڑ تھا تو نہیں ہے ہویا. کس کو؟ نہیں تو جاگے نا, سب سے پہلے ملنے کا شوق کس کا تھا؟ اگر مل چکے ہیں تو بتا دیں, یا ابھی ملنا باقی ہے تو بھی بتا دیں. جن دا شوق ہائی پیا او کیا مت ہے, انہوں ملتے رہے جیندے رہے. کون ہے وہ؟ میرے دوست ہے. کیا نام ہے؟ پرویز اقبال وڑیچ. اوکے, ان کو ملنے کا شوق تھا. ہاں, اور مل لیا. مل لیا. کبھی اپنا گانا سن کر آپ جذباتی ہوئے؟ کیوں میں گانے گانا یا میں ڈائلاگ کرے نا؟ نہیں تو یہ تو آپ کو پتا ہوگا, آپ کے دکھی گانے بھی ہیں. کبھی ہوا دل میں آنکھیں بھر آئی ہوں, ہوا ہو؟ نہیں, میرے جڑا گانا ہے پیا نا, بندہ بندہ غرضاں دا بادشاہ ویکھیا, او یا غریبی والا ایک سانگ ہے پیا, او میں کدی اکثر مطلب گنگناواں یا سونا تو میرے او تاری ہو. اچھا اوکے. اپنا کون سا گانا ہے جو آپ بار بار سن سکتے ہیں؟ میں مطلب میں اپنا گانا بھائی جڑا ہر وقت ریپیٹ کیتی رہے. ہاں جی, جو آپ سن سکتے ہیں کبھی بھی, کسی بھی وقت, وہ آپ کو پسند ہے اپنا گانا. ایک دن اسی میرا دعویٰ ہے سرکار. واہ 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 واہ, زبردست. محفل میں سب سے زیادہ کس گانے کی فرمائش ہوتی ہے؟ ابھی تو جب بھی جاتے ہیں تو جب مطلب
قصیدہ شروع کرتے ہیں. قصیدہ کے بعد پہلی فرمائش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک دیں اسی میرا دعویٰ ہے یہ بندہ بندہ غرضاں دا بادشاہ ویکھیا. اوکے. جی محبت کا گانا پسند ہے یا جدائی کا کوئی ایسے دکھی گانا؟ کس قسم کا گانا آپ کے الحمدللہ دل کے میں زیادہ؟ حالی تک جدائی میرے پیش کا ہی نہیں آئی. ہاں محبت والے گانے میں خیر گانا. رکھے. جی اللہ جی خیر رکھے تے اللہ اس کو بھی سلامت رکھے. آمین. جی جی تو اچھا ٹھیک ہے اوکے. جی. اگر گلوکار نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ گلوکار نہ ہوا تو کوئی نہ کوئی مزدور ہوا اور میں کیا کرنا ہے. ہاں مطلب کوئی اینیون مزدوری کر لیں تو مزدوری میں کیتی بھی رکھی ہے. اچھا ہاں میں اپنا یہ دھاگے والی میلے چ مزدوری کیتی ہے مظفر گڑھ. اس تو بعد ایتھے فیصل آباد کھرڑے والے میں مزدوری کیتی اچھا. رکھی ہے. جی ہاں. کتنی تعلیم ہے آپ کی؟ وہ کا ہی نہیں. بالکل بھی اسکول بھائی نہیں اتنی گئے؟ ایک تعلیم ہے بھائی تساں کوئی سوال کرو تو میں انا موڑا یا نہیں کوڑا اگر چھوڑا میں جواب دے یہ سکتا. کہوں پڑھ لیں تو یہ پڑھ لیں گے؟ چیک کریں نا میں اگر پڑھے لیکن میں پنسل نال لکھ نہیں سکدا پڑھ لینا میں. اچھا وہ یہ بھی پڑھنے مینوں کی. اللہ پاک دماغ دتو ہے. کتنی جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں؟ وہ گل آ نہیں گئی تو بے پھر میں پڑھے نہیں ہوئے تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ میں تو سمجھنے سے خدا قاصر ہوں. پاک دی قسم میں پنسل نال اپنا نام نہیں لکھ سکدا. وہ میں انجے خدا دی قسم پھر انگوٹھا لگاتے ہیں کہیں اگر کوئی وہ سگنیچر انجے کرنے نکا پڑے؟ جیا سگنیچر کر ایم لکھیندا تے وہ معلوم ہوندا داتری نال لکھیا پیا. اتنا ڈنگا لکھنا. اچھا آپ جی سچی باتیں سب سے مہنگا تحفہ دیا اے پتہ نہیں کہ لکھا ہے بھائی میں نہیں پڑھ پا رہے. مطلب کچھ ویندا سوال جیڑا نا سب سے پسندیدہ سر کون سا ہے ہن اے لائن میں پڑھ لئی ہے. تو پھر گانے کیسے کاپی سے دیکھ کے نہیں گاتے؟ میری 3 گھنٹے دی پرفارمنس ہوندی ہے میں آج تک سامنے کاپی کوئی نہیں رکھی. یاد کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ مجاہد. بہت بہت شکریہ. اچھا لگا آج آپ شو میں آئے. آپ اللہ نے پاک سلامت ہارٹ ٹو ہارٹ ڈسکشن کی. بہت ساری باتیں ایسی تھیں کہ بہت سارے لوگ ان کو سن کے بہت کچھ سیکھیں گے. بہت ہی خوبصورت آواز اور آپ اپنے علاقے کو اتنے اچھے سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور جہاں سے آپ کا تعلق ہے بہت پراؤڈلی اس جگہ کو اون کرتے ہیں, اپنے کلچر کو اون کرتے ہیں, اپنی فیملی کے بارے میں بہت اچھے سے بتاتے ہیں. میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے. سوری میں جی آپ کے پاس کم ٹائم ہے تو میں نے بات شروع کر دی ہے. جی میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے سیالکوٹ سے, چودھری بلال ناگرہ صاحب. تو وہ جب سیالکوٹ سے پنجاب کی طرف ادھر جاتے ہیں نا, ہمارے پنجاب کی طرف, تو وہ کہتے ہیں کہ یار مجاہد کے علاقے میں جانا ہے. وہ ایک تو زرخیز ہے اور دوسرا دریا ہے, ریگستان بھی ہے اور بہت اچھا ماحول ہے. تو بلال بھائی نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا کہ مجاہد آپ شہر کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے؟ تو میں نے کہا بلال آپ جب سیالکوٹ سے نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ مجاہد کے علاقے میں گھومنا پھرنا ہے اور ادھر کی تازہ تر و ہوا لینی ہے جی تو ادھر جانا ہے. تو اگر میں شہر میں آ گیا تو پھر آپ میرے پاس آئیں گے؟ کہتا ہے یار یہ بات تو ٹھیک ہے. تو اس لیے میں اپنا علاقہ نہیں چھوڑتا. بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے اور وہی آپ کی پہچان بھی ہے. الحمدللہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, ویلکم. خوش رہیں. تھینک یو فار دا ٹائم. دیٹس آل فار ٹوڈے. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی پوڈ کاسٹ میں. ٹل دین اللہ حافظ.